اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا زدنا علما وهدى اللهم ربنا زدنا ایمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا ورزقا حلالا طیبا آمین یا رب العالمین۔ سورہ حجرات پر جس کا کہ درس ہمارے اس سلسلے وار درس کے ضمن میں مسجد دارالسلام میں مکمل ہو چکا ہے، قرآن مجید کے جو احزاب تلاوت ہیں یا تلاوت کی منزلیں ہیں ان میں سے چھٹی منزل ختم ہو جاتی ہے اور آخری اور ساتویں منزل کا آغاز سورہ قاف سے ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے جو ایک معنوی ترتیب ہے جس کا ذکر میں اس سے پہلے متعدد مرتبہ کر چکا ہوں اور ابھی اس کی مزید وضاحت کروں گا کہ مکی اور مدنی صورتوں کے بھی گروپس ہیں قرآن مجید میں جن کی تعداد 7 ہی ہے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سورہ قاف سے چھٹا گروپ شروع ہو رہا ہے مکیات و مدنیات کے اعتبار سے بھی۔ یہ 2 مقامات قرآن مجید میں ایسے ہیں کہ جن میں وہ احزاب تلاوت یا تلاوت کی منزلیں اور یہ جو گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے یہ یکجا ہو جاتے ہیں، متصل ہیں۔ میں ان دونوں کے ضمن میں تھوڑی سی وضاحت اس وقت کر دینا چاہتا ہوں، اگرچہ اس کا ذکر پہلے بارہا ہوا ہے، لیکن اس سلسلہ درس میں مجھے اندازہ ہے کہ بہت سے حضرات نئے شریک ہو رہے ہیں اور اب جب کہ ہم اس کی باضابطہ ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں تو اس مرحلے پر مناسب ہے کہ اختصار کے ساتھ میں ان کا تذکرہ کر دوں۔ جہاں تک احزاب تلاوت یا تلاوت کی منزلوں کا تعلق ہے، یہ تو بہت قدیم ہے، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث میں احزاب کا ذکر ہے۔ حزب، یہ 7 حزب ہیں قرآن مجید کے۔ اہل عرب انہیں عام طور پر اسی نام سے جانتے ہیں، ہمارے ہاں زیادہ لفظ منزل جو ہے اس کے لیے وہ مستعمل ہے۔ 7 منزلوں میں یا 7 احزاب تلاوت میں قرآن مجید کا منقسم ہونا اصلاً اس بنیاد پر تھا کہ ایک شخص اگر روزانہ ایک حزب کی تلاوت کر لے
تو ہر ہفتے قرآن مجید ختم کر لے گا، اور یہ معمول تھا صحابہ کرام میں سے اکثر کا کہ وہ ہر ہفتے ایک قرآن ختم کرتے تھے۔ لہذا قرآن مجید کو 7 حصوں میں منقسم کیا گیا، اور یہ چونکہ صحابہ کے دور کی چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے، لہذا اس میں ایک عجیب حسن ہے اس کی ترتیب اور تقسیم میں۔ اس میں یہ نہیں کیا گیا ہے کہ 7 حصے بالکل مساوی کر دیے جائیں، اگر ہم کرتے تو شاید ایسا ہی کرتے، لیکن یہ کہ اس میں یہ ہوتا کہ سورتیں ٹوٹ جاتی، سورتوں کی فصیلیں شکستہ ہو جاتی، لہذا بالکل مساوی کرنے کی بجائے سورتوں کو پورے ایک گروپ میں رکھا گیا ہے، چاہے اس میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے، کوئی حزب قدرے بڑا ہے اور کوئی حزب قدرے چھوٹا ہے، لیکن جو حسن ترتیب میں عرض کر رہا ہوں وہ اس پہلو سے ہے کہ پہلے حزب میں سورہ فاتحہ کو تو آپ یوں سمجھیے کہ پورے قرآن مجید کا وہ مقدمہ ہے، ہماری نماز کا جزو لازم ہے، اگر اس کو علیحدہ رکھ دیں تو پہلا حزب جو ہے وہ سورہ فاتحہ سے سورہ نساء تک ہے، اور سورہ فاتحہ کو شمار نہ کریں تو 3 صورتیں بنتی ہیں، سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ دوسرے احزاب میں 5 صورتیں ہیں، اب آپ دیکھیں گے کہ 3، 5، 7، 9، 11، 13 یہ تعداد بنے گی صورتوں کی، بالکل جیسے کہ ایک سیڑھی ہو اور وہ بڑی ترتیب کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہو۔ دوسرے حزب میں 5 صورتیں ہیں، سورہ مائدہ سے سورہ توبہ تک۔ تیسرے حزب میں 7 صورتیں ہیں، سورہ یونس سے سورہ نحل تک۔ چوتھے حزب میں 9 صورتیں ہیں، سورہ بنی اسرائیل سے سورۃ الفرقان تک۔ 5ویں حزب میں 11 صورتیں ہیں، سورہ شعراء سے سورہ یاسین تک۔ 6ٹھے حزب میں 13 صورتیں ہیں، سورہ صافات سے سورہ حجرات تک۔ آخری جو 7واں حزب ہے اسے حزب مفصل کہا جاتا ہے، اس میں صورتوں کی تعداد جو ہے وہ 65 ہے، ویسے اس میں بھی 13 کو اگر 5 سے ضرب دیں گے تو وہ 65 بن جائے گا، ایک حسن ترتیب جو ہے عدد کے اعتبار سے اس میں بھی موجود ہے۔ ان کے ساتھ سورہ فاتحہ کو شامل کر لیجئے تو یہ کل صورتیں 114 ہیں، اور یہ 7 احزاب ہیں یا 7 منزلیں ہیں قرآن مجید کی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ تو قدیم چیز ہے، سب کے نزدیک متفق علیہ ہے، آپ کو ہر قرآن میں یہ چیزیں جو ہے ان کی نشاندہی ملے گی، دور صحابہ سے ان کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ البتہ ایک اور تقسیم جو ہے قرآن مجید میں وہ معنوی اعتبار سے، اور اس تقسیم کی طرف سب سے پہلے جو اشارہ ملتا ہے وہ مولانا فراہی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، اور اس کو جو آگے بڑھایا ہے وہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب نے بڑھایا ہے۔ لہذا یہ جو تقسیم ہے وہ ہمیں قدیم تفاسیر میں یا ہمارے مفسرین یا جو بھی ہمارے ائمہ دین ہیں ان کے ہاں کہیں اس کا ذکر نہیں ملے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کے ایک مرتب اور منظم کلام ہونے کا اگرچہ ہمارے اسلاف میں بھی ذکر تو ملتا ہے، لیکن اس کی جس قدر اہمیت مولانا فراہی نے اس دور میں آ کر بیان کی ہے، اتنی اہمیت کے ساتھ اس پر توجہ جو ہے مرتکز نہیں ہوئی، لہذا یہ اس دور کی ایک نئی چیز ہے۔ اس میں اصولاً یہ بات جان لیجئے کہ اس پر اپرانا نہیں چاہیے کہ چونکہ یہ اسلاف میں نہیں ہے لہذا یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو قابل التفات ہو یا قابل توجہ ہو، اس لیے کہ قرآن مجید کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں فرامین ملتے ہیں، فرمودات، ان میں یہ اشارہ موجود ہے کہ یہ کتاب وہ ہے کہ جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہ ہو سکیں گے۔ ولا یخلق عن کثرت الرد، اور بار بار کی تکرار سے اور اس کے بار بار کے اعادے سے پڑھنے سے اس سے انسان جو ہے اکتائے گا نہیں۔ تو جو پہلا جملہ اس میں ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے، تو اس سے اشارہ ملتا ہے کہ اس پر غور کرنے والے غور کرتے رہیں گے اور مختلف ادوار میں نئی نئی باتیں جو ہے سامنے آتی رہیں گی۔ اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ وہ وزنی ہے یا نہیں، باقی صرف اس وجہ سے کہ چونکہ ہمیں اسلاف میں اس کا تذکرہ نہیں ملتا اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ میں اصلاً اس تقسیم کا میں قائل ہوں، اور قرآن مجید پر غور و فکر کرنے میں یقیناً اس تقسیم سے بڑی مدد ملتی ہے۔ البتہ یہ کہ جہاں تک میں نے اس تقسیم کو اصولاً تسلیم کیا ہے وہ میں نے عرض کر دیا، اور یقیناً یہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا ایک احسان ہے کہ انہوں نے اس چیز کی طرف توجہ منعطف کرائی ہے۔ لیکن یہاں میں ایک بات ریکارڈ پر لے آنا چاہتا ہوں کہ مولانا اصلاحی صاحب نے اس کے لیے
جہاں کچھ عقلی دلائل دیے ہیں وہاں ایک دلیل قرآن مجید کی سورہ حجر کی ایک آیت سے بھی اخذ کی ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو 7 دیے ہیں دہرائی جانے والی یا 7 جوڑے عطا فرمائے ہیں۔ انہوں نے اس سے یہ استنباط کیا ہے کہ یہ 7 جوڑے ہیں کہ جن کا ذکر ہو رہا ہے، اور وہ وہی ہیں جو 7 مکیات و مدنیات، جوڑے اس لیے کہ ہر گروپ میں ایک یا ایک سے زائد مکی صورتیں ہیں اور پھر ایک یا ایک سے زائد مدنی صورتیں ہیں، تو مکی اور مدنی کا جوڑا بن گیا۔ تو یہ 7 جوڑے جو ہیں قرآن مجید میں ہمیں ملتے ہیں مکیات و مدنیات کے، تو در حقیقت اس کی طرف ہے جو سورہ حجر کی وہ آیت اشارہ کر رہی ہے۔ میں اس بات کو غلط سمجھتا ہوں، اور اس کے لیے جو دلائل ہے وہ یہ ہے کہ اولاً وہ آیہ مبارکہ سورہ حجر کی ہے جو ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اس وقت پورا قرآن موجود ہی نہیں تھا، تو اس آیت کا کیا مفہوم صحابہ کرام نے سمجھا ہوگا، اور یہ بات بالکل ہمارے لیے قابل تسلیم نہیں ہے کہ جب قرآن نازل ہوا ہو اس کے مفہوم کو صحابہ کرام نہ سمجھ پائے ہوں، اور بعد میں وہ مفہوم جو ہے سامنے آیا ہو، جبکہ اس میں کوئی چیز بھی ندرت والی نہیں ہے۔ 7 من المثانی یہ کوئی سائنٹیفک فینومینن نہیں ہے کہ جس کی طرف بعد میں علمی ترقی ہی سے انسان پہنچے، بلکہ یہ کہ یہ تو وہ چیز ہے کہ جو اس کا مفہوم اگر یہ ہوتا تو یقیناً صحابہ کرام کو کے علم میں ہوتا اور حضور اس کی طرف اشارہ فرماتے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مثبت دلیل بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرفوع اور صحیح حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 من المثانی کا مصداق سورہ فاتحہ کو قرار دیا ہے۔ حضرت ابی ابن کعب ایک انصاری صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں خاص شغف تھا تفسیر قرآن سے، حضور نے ان کے لیے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں کہ اقرؤہم ابی ابن کعب، کہ صحابہ کرام میں قرآن مجید کے سب سے بڑے قاری، اور اس اعتبار سے کہ اس زمانے میں قاری محض قرات کرنے والوں کو نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ عالم لوگ ہوتے تھے، تو گویا کہ سب سے بڑے عالم حضور کے اس فرمان کی روح سے حضرت ابی ابن کعب ہیں۔ مرفوع حدیث میں یہ ذکر ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب سے خطاب کر کے فرمایا کہ اے ابی، کیا میں تمہیں وہ سورت سناؤں، اس کی تلقین کروں جس کی مثل جس کی نظیر نہ تورات میں نازل کی گئی، نہ انجیل میں، نہ خود قرآن میں؟ تو وہ حیران ہوئے، انہوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا کیف تقرؤ فی الصلاۃ، ذرا بتاؤ تو صحیح تم نماز میں کیا پڑھتے ہو۔ اب انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی۔ جب وہ ختم کیا انہوں نے سورہ فاتحہ کو، تو حضور نے فرمایا ہی السبع المثانی، یہ ہے وہ 7 دہرائی جانے والی آیات، وہی القرآن الحکیم، اور یہی ہے وہ قرآن عظیم جس کا اس آیت میں ذکر ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ۔ اب اس پر امت کا اجماع رہا ہے اسلاف کا کہ 7 من المثانی سورہ فاتحہ ہے، اسی سے اس کی 7 آیتیں متفق علیہ مانی گئی ہیں۔ اگرچہ ایک اختلاف ہے کہ سورہ فاتحہ کا جز مانا جائے آیت بسم اللہ کو یا نہ مانا جائے، یہ اختلاف موجود ہے ہمارے قراء کے مابین کہ آیا آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اہل حدیث مسلک کے حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نماز میں آیت بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ سے بالجہر اس کی تلاوت کرتے ہیں، اگرچہ احناف جو ہیں اسے وہ خفیہ طور پر پڑھتے ہیں، اور تلاوت جو ہے جہری اس کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین سے۔ یہ اصل میں اسی اختلاف پر مبنی ہے کہ آیا آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں ہے۔ آیت تو وہ ہے قرآن کی، لیکن سورہ فاتحہ میں شمار کی جائے گی یا نہیں۔ لیکن جو لوگ اس کو آیت گنتے ہیں وہ پھر آخری 2 آیات کو ایک آیت مانتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اس کو ایک مان کر تعداد وہ بھی 7 ہی بناتے ہیں، اور جن حضرات کے نزدیک یہ اس میں شمار نہیں کی جائے گی آیت بسم اللہ، وہ اس کو 2 آیتیں مانتے ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم یہ آیت نمبر 6 ہے، اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یہ آیت نمبر 7 ہے۔ تو گویا کہ 7 آیات سورہ فاتحہ کی یہ متفق علیہ، اور اسی حدیث پر در حقیقت اس کا دار و مدار ہے۔ اس لیے ان دونوں دلائل کی بنیاد پر میں اس دلیل کو تو صحیح نہیں سمجھتا، البتہ یہ کہ اپنی جگہ ایک بات صحیح ہے، اور اس بات کی صحت کو ہم جو بھی قرآن مجید پر تدبر کا اسلوب ہے اس کی روشنی میں ہم یعنی قابل قبول بھی پاتے ہیں، اور تدبر قرآن کے ضمن میں مفید بھی سمجھتے ہیں۔ البتہ اس ضمن کی ایک بات اور ہے
کہ مولانا اصلاحی صاحب کے نزدیک قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں. اس کے لیے بھی انہوں نے اسے استدلال تو نہیں کہنا چاہیے، استشہاد کہنا چاہیے کہ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن. یہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ کلیہ بیان کیا ہے کہ ہم نے تمام چیزیں جو بنائی ہیں وہ جوڑے جوڑے بنائی ہیں. تو اس میں گویا کہ یہ ایسا ایک مستقل اصول ہے کہ قرآن مجید کی صورتوں پر بھی اس کا انطباق ہوتا ہے. بہرحال اس میں البتہ وہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ بعض صورتیں مستثنیٰ ہیں. مثلا سورہ حجرات جو ابھی ہم نے ختم کی تھی یہ مستثنیٰ ہے کہ سورہ محمد اور سورہ فتح یہ تو مل کر جوڑا بنتی ہیں لیکن سورہ حجرات کا کوئی جوڑا نہیں ہے. تو مستثنیات جو ہیں وہ مولانا اصلاحی صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو حضرات تدبر قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ ہمارے اس حلقے میں اس کتاب کا مطالعہ جو ہے وہ عام طور پر ساتھی کرتے ہیں اور اس کو ہم نے ہی شروع میں شائع بھی کیا اور اس کو پروموٹ بھی کیا ہے. تو ان سے میں خاص طور پر یہ عرض کروں گا کہ میرا جہاں تک جوڑوں کی تعیین کا تعلق ہے اس میں مولانا اصلاحی صاحب سے شدید اختلاف ہے. یہ ہے کہ اکثر صورتیں تو جوڑوں کی شکل میں ہیں لیکن استثناءات ان سے زائد ہیں جتنی کہ اصلاحی صاحب مانتے ہیں. میرے نزدیک سورہ یاسین بھی مستثنیٰ ہے، وہ بالکل منفرد مزاج کی صورت ہے. اسی طرح یہ سورہ قاف بھی مستثنیٰ ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے. یہ 7 مکی صورتیں اب آ رہی ہیں، ان میں سے یہ منفرد ہے، اس کے بعد 2 کے جوڑے ہیں، سورہ زاریات اور سورہ طور، پھر سورہ قمر اور سورہ نجم، پھر سورہ رحمان اور سورہ واقعہ. ان کے مضامین پر جو غور کیا جائے گا تو واقعتاً وہ جوڑوں کی شکل میں ہیں. لیکن یہ کہ سورہ قاف بھی منفرد ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں. اسی طریقے سے سورہ یاسین بھی منفرد ہے. جب ہم اس مقام پر تھے تو میں نے اس کی بھی وضاحت کی تھی کہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اسے قلب القرآن قرار دیا ہے. اور جیسے قلب بھی تنہا ہی ہے، ہمارے جسم کے اعضاء بہت سے ہیں اہم جو 2 کے جوڑوں کی شکل میں، 2 آنکھیں ہیں، ناکیں بھی یہ 2 بن جاتی ہیں، کان 2 ہیں، دماغ کے بھی 2 تقریباً مساوی حصے بنتے ہیں، پھیپھڑے 2 ہیں، گردے 2 ہیں. لیکن یہ ہے کہ اعضاء رئیسہ میں سے قلب وہ ہے جو اکیلا ہے، اور پھر یہ کہ وہ جسم کے بالکل درمیان میں نہیں ہے، ایک طرف ہے. اسی طرح سورہ یاسین بالکل وسط میں نہیں ہے، وہ دھڑکتے ہوئے دل کے مانند بھی ہے اس کے اسلوب کو اگر دیکھا جائے، اور دوسرے یہ کہ وہ بھی وسط سے ذرا ہٹ کر ہے اور وہ تنہا ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں. بہرحال اس میں یہ کہ تفصیلی تعیین جو ہے کہ کون کون سی صورتیں جوڑے بنتی ہیں اس میں اختلاف ہے. البتہ جہاں تک ان کی یہ آبزرویشن ہے اور ان کا یہ مشاہدہ ہے کہ قرآن مجید کی اکثر صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں تو اسے بھی میں تسلیم کرتا ہوں. بہرحال اب آئیے کہ جو مکیات اور مدنیات کے جو گروپ بنتے ہیں وہ 7 کون کون سے ہیں. پہلے گروپ میں مکی صورت ہے سورہ فاتحہ، چھوٹی سی ہے، حجم کے اعتبار سے چھوٹی ہے، معنی کے اعتبار سے بہت بڑی ہے، ام القرآن ہے، اساس القرآن ہے. اس کے ساتھ مدنی صورتیں 4 ہیں، بقرہ، نساء، آل عمران، نساء اور مائدہ. دوسرے گروپ میں 2 صورتیں مکی ہیں، انعام اور اعراف، 2 مدنی ہیں، انفال اور توبہ. تیسرے گروپ میں 14 صورتیں مکی ہیں، سورہ یونس سے سورہ مومنون تک، اور مدنی صورت صرف 1 ہے، سورہ نور. چوتھے گروپ میں سورۃ الفرقان تا سورہ الف لام میم السجدہ جسے سورہ سجدہ بھی کہتے ہیں، یہ 8 صورتیں مکی ہیں، اور سورہ احزاب تنہا ہے، وہ سورت مدنی ہے. 5ویں گروپ میں سورہ سبا سے سورہ احقاف تک یہ 13 صورتیں بنتی ہیں، یہ مکی ہے. سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات صلی اللہ علیہ وسلم یہ 3 مدنی ہیں. چھٹے گروپ میں سورہ قاف جہاں سے اب ہم شروع کریں گے، یہاں سے سورہ واقعہ تک 7 صورتیں مکی ہیں، اور اس کے بعد شروع ہو جائے گا سورہ حدید سے مسبحات کا سلسلہ سورہ تحریم تک، یہ 10 صورتیں مدنی ہیں. آخری گروپ جو ہے اس میں جیسے پہلے گروپ میں مکی صورت صرف 1، اسی طریقے سے آخری گروپ میں مدنی صورتیں متفق علیہ تو صرف 2 ہیں، معوذتین، اور باقی جو ہے 1-2 صورتوں کے بارے میں اختلاف ہے. باقی تقریباً آخری 2 پارے جو ہیں سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک یہ تقریباً پوری کی پوری جو ہے یہ مکی صورتیں ہیں. اس طریقے پر یہ 7 گروپ بنتے ہیں مکیات اور مدنیات کے، اور وہ 7 گروپ ہیں احزاب تلاوت. میں نے عرض کیا تھا کہ 2 مقامات پر آ کر یہ متصل ہو جاتے ہیں. پہلے 2 حزب اور پہلے 2 گروپ یہ سورہ توبہ پر آ کر ختم ہو جاتے ہیں.
اگرچہ حزب جو ہے وہ مختلف ہے، حزب ختم ہو جائے گا سورہ نساء پر اور مائدہ سے شروع ہو جائے گا دوسرا، اور گروپ جو ہے پہلا ختم ہوگا سورہ مائدہ پر اور دوسرا شروع ہوگا سورہ انعام پر، لیکن آ کر یکجا ہو گئے ہیں سورہ توبہ کے خاتمے پر، یا یوں کہیے کہ سورہ یونس جہاں سے شروع ہوا وہاں سے تیسرا حزب بھی شروع ہو گیا اور تیسرا گروپ مکیات و مدنیات کا بھی۔ اسی طرح کا ایک مقام اتصال یہ ہے، لیکن یہاں ایک فرق ہے، یہاں جو گروپ ہے وہ دو آ جائیں گے سورہ قاف سے اور آخر تک سورۃ الناس تک، ایک گروپ سورہ قاف سے سورہ تحریم تک اور دوسرا گروپ جو ہے سورہ ملک سے سورۃ الناس تک۔ البتہ جہاں تک حزب یا منزل کا تعلق ہے یہ ایک ہے سورہ قاف سے سورۃ الناس تک۔ ایک بات میں نے ان احزاب کے بارے میں بارہا عرض کی ہے، اور اس کو بھی چونکہ اب ہم ایک نیا حزب شروع کر رہے ہیں، نیا گروپ، تو اس کو سمجھ لیجئے کہ جہاں تک مکی صورتوں کا تعلق ہے، چونکہ پہلے گروپ میں صرف سورہ فاتحہ ہے اور وہ میں نے عرض کیا پورے قرآن مجید کا دیباچہ اور مقدمہ ہے، تو گویا کہ مکی صورتوں کے 6 گروپ بنتے ہیں قرآن میں، جو کہ یعنی حجم کے لحاظ سے قابل لحاظ ہے۔ ان مکی صورتوں میں جہاں تک ایمانیات ثلاثہ کا تعلق ہے، توحید، معاد، رسالت، یہ تو ہر مکی صورت کا مضمون ہے، سوائے اس کے کہ بالکل ہی کوئی چھوٹی صورت ہو سورہ اخلاص، اس میں صرف توحید کا ذکر ہے، نہ معاد کا ذکر ہے، رسالت کا ذکر ہے، لیکن یہ کہ ان چھوٹی صورتوں کو چھوڑ دیجئے تو تمام مکی صورتوں میں لازماً ایمان کی بحث اہم ترین بحث ہے، توحید کی بحث، معاد اور آخرت کی بحث اور رسالت اور نبوت کی بحث۔ تو کوئی مکی صورت جو ذرا سائزیبل ہو، نہیں ہو سکتا کہ اس میں تینوں مضامین نہ ہو۔ البتہ اب ان میں دو دو کے جوڑے بن جاتے ہیں۔ پہلے دو گروپس کی جو صورتیں ہیں ان میں عمود بنتا ہے اصلاً رسالت، رسالت ان کا مرکزی مضمون ہے، توحید اور آخرت کا ذکر طبعاً آئے گا، اصل جو عمود ہے وہ رسالت ہے۔ اس کے بعد کے جو دو گروپ ہیں اس کا اصل عمود توحید ہے، اس میں رسالت اور آخرت کا ذکر طبعاً آئے گا، اور یہ جو دو گروپ آخری ہیں سورہ قاف سے چل کر اور سورۃ الناس تک، اس میں جو اصل مضمون ہے وہ انذار آخرت یا معاد، یہ انذار کے گروپ ہیں دونوں کے دونوں۔ ان میں سب سے زیادہ زور جو ہے آخرت کے ذکر پر، وقوع قیامت پر، جنت و دوزخ کے احوال پر، شدائد جو ہے قیامت کے ان کے، اس کا ذکر جو ہے سب سے کثرت سے ہے۔ تو ابتدائی دو گروپ ان میں اصل عمود ہے رسالت کا مضمون، درمیانی دو گروپ اس میں اصل عمود ہے توحید کا مضمون، اور آخری دو گروپ جو یہاں سے اب شروع ہو رہے ہیں ان میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں اصل عمود جو ہے وہ قیامت اور آخرت اور معاد کا مضمون ہے، اور گویا کہ یہ انذار آخرت ان کا اصل جو مین تھیم ہے، سینٹرل آئیڈیا ہے، وہ ہے آخرت کی خبر دینا اور اس سے خبردار کرنا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ان میں ایک چیز اور نوٹ کر لے تو یہ اصل میں قرآن مجید کے ساتھ ایک دلچسپی پیدا کرنے کے لیے یہ امور اہم ہیں، اور یقیناً یہ نقشہ اگر ذہن میں جمع ہوا ہو تو ایک انسان اگر تدبر کرتا ہے، غور کرتا ہے، تو اس کو پھر نئی نئی باتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں، اور اس سے ایک انشراح جو ہے اور بصیرت باطنی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ اس میں ایک بات اور صرف یہ اسٹیٹسٹکس کے اعتبار سے ہے، اعداد و شمار کے اعتبار سے، پہلا گروپ اور آخری گروپ یہ ایک دوسرے کی بالکل ضد ہیں اس معنی میں کہ پہلے گروپ میں صرف سورہ فاتحہ ہے مکی، 7 آیتیں، اور مدنیات طویل ترین سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، تقریباً آپ کو معلوم ہے 6.25 پارے۔ آخری گروپ میں یہ ریشو پروپورشن جو ہے کانورس ہو گئی کہ تمام جو ہے وہ مکیات ہیں سورہ ملک سے لے کر سورہ اخلاص تک، الا یہ کہ بعض کے بارے میں اختلاف ہے، وہ جب ہم وہاں پہنچیں گے اس پر بحث کریں گے۔ مدنی صورتیں جو ہے متفق علیہ وہ صرف 2 ہیں اور وہ معوذتین ہیں، تو معلوم ہوا کہ اس میں مکی نہ ہونے کے برابر حجم کے اعتبار سے، اس میں مدنی نہ ہونے کے برابر حجم کے اعتبار سے، معنوی پہلو سے میں یہ عرض نہیں کر رہا، یہ حجم کے اعتبار سے۔ دوسرے یہ کہ ادھر سے جو دوسرا بنتا ہے اور آخر سے جو دوسرا بنتا ہے، یعنی دوسرا اور چھٹا گروپ، اس میں ایک توازن دیکھیں گے آپ۔ 2 صورتیں وہاں مکیات ہیں، سورہ انعام و اعراف، 2 مدنیات ہیں، انفال اور توبہ، بالکل متوازن۔ اسی طریقے سے یہ چھٹا گروپ جو ہے جس کا ہم آغاز کر رہے ہیں، اس میں 7 صورتیں ہیں مکیات اور 10 صورتیں ہیں مدنیات، یہ بھی تقریباً یعنی متوازن ہے، اس لیے کہ وہ بھی لگ بھگ 1.25 پارہ بنتا ہے اور یہ بھی لگ بھگ 1.25 پارہ بنتا ہے، تقریباً 1 پارہ 1.25 پارہ حجم جو ہے ان کا برابر ہے۔ البتہ درمیان میں جو اب رہ گئے 3 گروپ، ان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو تیسرا گروپ ہے
اس میں تو تقریباً 7 پارے جو ہیں وہ مکیات پر مشتمل ہیں، صرف ایک سورۃ النور بعد میں آتی ہے، اسی طریقے سے آگے بھی. لیکن بہرحال پہلے اور آخر میں عکسی نسبت اور دوسرے اور چھٹے کے مابین ایک توازن کی مشابہت، یہ بھی ایک دلچسپ صورت ہے قرآن مجید کی صورتوں کی اس ترتیب میں جو سامنے آتی ہے. اب ہم اس سورہ مبارکہ کا مطالعہ جو ہے شروع کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حرف قاف آتا ہے جو حروف مقطعات میں سے. چونکہ اس کے ضمن میں بھی میں نے متعدد مرتبہ بعض باتیں بیان کی ہیں اور وہ مختلف دروس میں شاید ریکارڈ بھی ہوئی ہوں، لیکن اب چونکہ ہم بڑے اس اہتمام کے ساتھ اس سلسلے کا آغاز کر رہے ہیں تو حروف مقطعات کے بارے میں بھی چند باتیں آج میں اثر نو گنوا دینا چاہتا ہوں. تفصیل میں جانے کا وقت نہیں. پہلی بات، یہ چند باتیں جو میں گنوا رہا ہوں یہ بھی اعداد و شمار کی نوعیت کی ہیں، اسٹیٹسٹکس. آپ کو معلوم ہے کہ اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا اگر نگاہوں کے سامنے رہے تو کبھی اچانک کوئی بات ذہن میں آ جاتی ہے. لہذا اگرچہ اس وقت اس کی کوئی معنوی اہمیت نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ کہ یہ اعداد و شمار دلچسپی کا موجب بھی ہے اور کسی وقت اچانک ہو سکتا ہے کسی غور کرنے والے کو اس کے حوالے سے کسی نئی بات کی طرف جو ہے رہنمائی مل جائے. دیکھیے عربی زبان کے حروف 29 ہیں یا 28، اس میں اختلاف ہے. جو حضرات الف کو علیحدہ مانتے ہیں، حمزہ کو علیحدہ مانتے ہیں، وہ 29 گنیں گے، اور جو حضرات الف اور حمزہ کو ایک ہی مانتے ہیں، الف پر زبر زیر پیش یا جزم ہو تو اس کو حمزہ کہتے ہیں عربی میں، وہ الف نہیں ہوتا. الف وہ ہے جس پر نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، نہ جزم ہو. جیسے کہ بے الف با، اب الف پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بے کے ساتھ گویا کہ فتح جسے کہتے ہیں نا، زبر کو کھینچ دیا گیا ہے. بے زبر با، بے کھڑا زبر با اور بے الف با، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. تو کھڑا زبر ہو تب بھی وہی، الف لگا دیا جائے تب بھی وہی. تو گویا کہ یہ 2 زبروں کے مساوی ہوتا ہے، اسے الف کہتے ہیں. اس پر کوئی حرکت نہیں آئے گی. اگر با پڑھیں گے آپ، بے پر زبر الف پر زبر، تو اب یہ الف لکھا گیا ہے، الف یہ حمزہ ہے، یہ الف نہیں ہے. تو حمزہ میں اور الف میں یہ فرق بڑا بنیادی ہے اور اس کو ذہن نشین کرنا چاہیے قرآن مجید کے ہر پڑھنے والے کو. تو اگر تو ان کو علیحدہ علیحدہ شمار کیا جائے گا تو 29 حروف ہیں الفابیٹس، اور اگر ان کو ایک شمار کیا جائے تو 28 ہے. اب اس کے حوالے سے دلچسپ بات یہ نوٹ کیجئے کہ 114 صورتوں میں سے 29 صورتیں وہ ہیں کہ جن کے آغاز میں حروف مقطعات آئے ہیں، یعنی اس تعداد کے ساتھ ایک نسبت قائم ہوئی. اور 14 حروف وہ ہیں جو استعمال ہوئے ہیں، تمام حروف نہیں آئے. 14 حروف مستعمل ہوئے نصف، اور جو ٹوٹل صورتیں ہیں کہ جن میں ان کا استعمال ہوا وہ 29 ہیں. اور میرا ذہن منتقل ہوا ہے، آپ کو بھی شاید یاد آیا ہو کہ جب یہ ٹی وی سے میرا ابتدائی تعلق جو تھا وہ شروع ہی ہوا تھا ابھی، تو 2 سال تو ایک پروگرام چلا تھا الکتاب رمضان مبارک میں، ہر پارے کے حساب سے کچھ تھوڑا بہت بیان. تیسرے سال الف لام میم سیریز چلی تھی. 29 دنوں میں قرآن مجید کی انہی صورتوں کے بارے میں نے کچھ عرض کیا تھا کہ جن میں حروف مقطعات سے آغاز ہوا ہے. تو یہ در حقیقت الف لام میم سیریز ٹیلی ویژن کی، اب یہ تمام چیزیں انہی کے قبضے میں ہیں، ہماری تو ان تک دسترس نہیں ہے. اگر وہ لوگ اس کو پسند کریں، عام کریں، تو وہ لوگوں کی دلچسپی کا اور یقیناً ایک افادیت کی حامل چیزیں. تیسری بات یہ نوٹ کیجئے کہ یہ جو تختی ہے الف با تا سے لے کر یا تک، عجیب بات یہ ہے کہ اس کے ابتدائی حروف میں سے بہت کم آئے ہیں حروف مقطعات کے طور پر، اور جو آخری حصہ ہے اس میں سے اکثر آئے ہیں. اور یہ کہ درمیانی حصے میں وہ حروف ہیں کہ جن میں ایک ایک حرف جو ہے نقطے کے ساتھ ہے، ایک ایک بغیر نقطے کے، را بغیر نقطے کے، زا نقطے کے ساتھ، سین بغیر نقطے کے، شین نقطے کے ساتھ، صاد بغیر نقطے کے، ضاد نقطے کے ساتھ، اور طا بغیر نقطے کے، ضا یہ نقطے کے ساتھ، عین بغیر نقطے کے اور غین نقطے کے ساتھ. ان میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو منقوط حروف ہیں وہ نہیں لیے گئے، جو بغیر نقطے کے وہ لیے گئے. اب اس کو یوں گنیے کہ الف ہے، با نہیں ہے، تا نہیں ہے، سا نہیں ہے، جیم نہیں ہے، پھر ہا ہے، خا نہیں ہے، دال نہیں ہے، را ہے، زا نہیں ہے، سین ہے، شین نہیں ہے، صاد ہے، ضاد نہیں ہے، طا ہے، ظا نہیں ہے، عین ہے، غین نہیں ہے، پھر فا نہیں ہے. اس کے بعد اب شروع ہوا قاف بھی ہے، لام بھی ہے، میم بھی ہے، نون بھی ہے.
پھر واو نہیں ہے، اس کے بعد ہا ہے اور یا ہے۔ تو یہ حروف ہیں کہ جو ان حروف مقطعات کی شکل میں قرآن مجید کی 29 صورتوں کے شروع میں آئے۔ اب اس میں ایک اور چیز، وہ بھی اسٹیٹسٹکس کی نوعیت کی ہے، 3 صورتوں میں ایک ایک حرف آیا ہے۔ یہ ایک صورت یہ ہے جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں، سورہ قاف، اور دوسرا سورہ نون ہے 29ویں پارے میں، اور تیسری سورہ صاد ہے 23ویں پارے میں۔ 3 کے شروع میں ایک ایک حرف ہے۔ 9 صورتوں کے آغاز میں 2 حروف ہیں، 6 تو ہیں حامیم، ایک یاسین، ایک توسین، ایک طٰہٰ۔ 13 صورتوں کے شروع میں 3 حروف ہیں، 6 کے شروع میں الف لام میم، 5 کے شروع میں الف لام را، 2 کے شروع میں طا سین میم۔ یہ 13 صورتیں بن گئی۔ 2 صورتوں کے شروع میں 4 حروف ہیں، الف لام میم را، الف لام میم صاد، اور 2 صورتوں کے آخر شروع میں 5 حروف ہیں، کاف ہا یا عین صاد، یہ سورہ مریم، ہا میم عین سین قاف، یہ سورہ شورى۔ اور یہ امتیازی شان صرف سورہ شورى کی ہے کہ اس کی 2 آیات ہیں کہ جو حروف مقطعات پر مشتمل ہے، حامیم ایک آیت، عین سین قاف دوسری آیت۔ یہ بھی نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ایک حرف جہاں آیا ہے وہ آیت نہیں ہے، قاف آیت نہیں ہے بلکہ پہلی آیت کا جز ہے، قاف والقرآن المجید۔ نون آیت نہیں ہے، نون والقلم وما یسطرون آیت جو ہے یسطرون پر ختم ہوگی۔ صاد آیت نہیں ہے، صاد والقرآن ذی الذکر یہاں آیت ختم ہوگی۔ البتہ 2 حروف جو ہیں انہیں آیات شمار کیا گیا ہے، حامیم، یاسین، یہ آیات ہیں۔ 3 میں عجیب بات یہ ہے کہ الف لام میم تو جہاں بھی آیا ہے اور تاسیم میم وہ آیات ہیں، الف لام را جو ہے وہ آیت نہیں ہے۔ یہ میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، اور یہ پھر کسی موقع پر انشاءاللہ وہ مضامین بھی، آیات اور سورتوں کا یہ کس طرح کا معاملہ ہے، کیسے بنتی ہیں، تو اس کے بارے میں کسی اور موقع پر وضاحت کروں گا۔ لیکن یہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ یہ معاملہ کلیتاً توقیفی ہے، کسی اصول پر مبنی نہیں، کوئی عقلی اصول، کوئی منطقی اصول، کوئی اصول اللہ کے ہاں ہوگا جو ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارے جو معلوم اصول ہیں، عقلی ہوں، منطقی ہوں، گرامر کے ہوں، نحو کے ہوں، ان میں سے کوئی اصول یہاں کار فرما نہیں ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ایک ٹیکنیکل اصطلاح کے طور پر کہ یہ امور توقیفیہ ہے، موقوف علیہ ہے، کہ حضور نے جو بتایا وہی مان لیا۔ قاف کو آیت نہیں بتایا تو ہم نہیں مانتے، حامیم کو بتا دیا مانتے ہیں، الف لام میم کو بتا دیا مانتے ہیں، الف لام را کو نہیں بتایا نہیں مانتے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ کل کا کل توقیفی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف ہے۔ لیکن یہ کہ اس کو میں نے اس طور سے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ یہ سٹیٹسٹکس جو ہے اگر سامنے رہے، ہو سکتا ہے کبھی کسی غور کرنے والے کو کبھی کوئی بات جو ہے اچانک، بہت سی جو بڑی بڑی اکتشافات علمیہ ہیں اور بڑی بڑی ایجادات جو دنیا میں ہوئی ہیں وہ ایسے ہی اتفاقاً ہوئی ہیں کہ آدمی بیٹھا ہوا ہے کسی سوچ میں مگن ہے، اچانک کوئی ذہن کے اندر نئی بات آ جاتی ہے۔ وہ اچانک اس لیے آتی ہے کہ غیر شعوری طور پر کچھ چیزیں ذہن میں پہلے سے کام کر رہی ہوتی ہیں۔ ایک صغرا کبرا تو وہ ہوتا ہے جس پر انسان شعوری طور پر غور کرتا ہے، ایک صغرا کبرا وہ ہے کہ جو تحت الشعور کے اندر خود بخود اس کی گاڑی چلتی رہتی ہے، چکی پیستی رہتی ہے، اس میں اچانک کوئی نئی بات سامنے آتی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ جتنے وہ سٹیٹسٹکس ذہن کے اندر موجود ہوں گے اتنا ہی گویا کہ اس چکی کے پاس پیسنے کے لیے دانے ہوں گے اور اسی سے پھر کچھ برآمد بھی ہوگا۔ اس پہلو سے ان اعداد و شمار جو ہیں ان کو ذہن میں رکھنا مفید ہے۔ البتہ جو اس کا اصل مضمون ہے کہ ان حروف مقطعات کے معنی کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس میں جو قطعی اور حتمی اور یقینی اور متفق علیہ بات ہے وہ تو یہ ہے کہ ان کا علم صرف اللہ کو یا اس کے رسول کو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ایک راز ہے، اللہ اور رسول کے مابین کوئی انسان حتمی یقینی طور پر ان کا کوئی مفہوم بیان نہیں کر سکتا، نہ جانتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوعاً کچھ منقول نہیں، کسی صحابی نے پوچھا نہیں، پوچھا ہوگا تو آن ریکارڈ نہیں ہے، حدیث ہمارے پاس نہیں ہے۔ حضور سے کوئی شے منقول نہیں ہے کہ حضور نے یہ بتایا ہو کہ ان کے معنی یہ، اگر وہ ہوتا تو بسر و چشم ہم اسے قبول کرتے ہیں، اور اس کو قبول کیے بغیر ہمارے لیے کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ لیکن چونکہ حضور سے منقول نہیں ہے
لہذا اب یہ معاملہ مختلف فی ہو سکتا ہے۔ صحابہ کرام میں سے البتہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہیں حبر الامہ کہا گیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عباس کے بیٹے، ان سے کچھ اقوال ہیں جو منقول ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ حضور نے مجھے بتایا، وہ انہوں نے اپنی ایک رائے دی ہے، لیکن وہ رائے کچھ وجدانی اور ذوقی محسوس ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی دلیل انہوں نے بھی نہیں دی۔ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ مکمل جملوں کے مخفف ہیں۔ مثلا الف لام میم کیا ہے؟ انا اللہ اعلم۔ اب انا اس جملہ 3 الفاظ پر مشتمل ہے، انا اللہ اعلم۔ انا جو پہلا لفظ ہے اس میں سے پہلا حرف لے لیا الف، اللہ درمیانی لفظ ہے، درمیانی حرف لیا لام، اعلم آخری لفظ ہے، اس کا آخری حرف لیا میم، تو انا اللہ اعلم یہ الف لام میم ہوا۔ اسی طریقے سے انہوں نے الف لام میم را انا اللہ اعلم و ارا، میں اللہ جانتا ہوں اور میں اللہ جانتا بھی ہوں اور دیکھتا بھی ہوں۔ تو اس طرح سے انہوں نے انہیں جملوں کے قائم مقام اور اس کا مخفف قرار دیا ہے، لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا چونکہ یہ بات انہوں نے مرفوعاً نہیں کہی ہے، یہ ان کا ایک ذاتی خیال ہے اور زیادہ تر وجدانی کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے، ذوقی بات ہے، لہذا یہ ہمارے ہاں متفق علیہ نہیں ہے، اس کو قبول نہیں کیا گیا ہے، بلکہ لوگوں نے عام طور پر جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک سٹائل تھا جو اہل عرب کے نزدیک معروف تھا، مستعمل تھا۔ وہ جب بھی کوئی خطیب خطبہ شروع کرتا تھا، شروع میں کوئی حروف مقطعات جو ہے اس طرح بولتا تھا، یا تو یہ کہ لوگوں کی توجہ منعطف کرانے کے لیے، یا یہ کہ کوئی نہ کوئی معنوی ربط بھی ہوتا تھا، وہ میں ابھی آؤں گا، وہ معنوی ربط جو ہے بعض چیزوں میں جو ملتا ہے۔ چونکہ یہ ایک عام اسلوب تھا لہذا کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا کہ یہ کیا ہے، اس لیے کہ اگر وہ بات معروف اسلوب میں شامل نہ ہوتی تو اہل عرب اعتراض کرتے کہ قرآن کہتا ہے کہ میں کتاب مبین ہوں، یہ کیا چیزتا ہے شروع میں الف لام میم چے معنی دارد، الف لام را اس کے کیا معنی ہے؟ لیکن کوئی اعتراض نہیں ہوا، تو معلوم ہوا کہ یہ ان کے ہاں معروف اسلوب تھا جس پر کہ اعتراض کی ان کے ہاں اپنے جو بھی معروفات ہیں اس کے اعتبار سے گنجائش نہیں تھی، اور اس کا کوئی معنوی ربط بھی ہوتا تھا۔ اب معنوی ربط کیا ہے؟ اس میں مولانا فراہی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی، میرے علم میں اس سے پہلے کسی اور کے بارے میں نہیں، ہو سکتا ہے میرا مطالعہ محدود ہے، شاید سلف میں سے بھی کسی نے یہ بات کہی ہو، لیکن میری معلومات کی حد تک مولانا فراہی کی یہ تحقیق ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ عربی زبان کے حروف اور عبرانی زبان کے حروف یہ چونکہ کامن ہے، یا تو یوں کہا جائے گا کہ عربی زبان عبرانی کی بیٹی ہے، عبرانی سے نکلی ہے، یا یہ کہا جائے گا یہ دونوں زبانیں بہنیں ہیں، کوئی ایک زبان تھی جس سے یہ دونوں زبانیں نکلی ہیں، لیکن ہیں بہرحال بہت ایک دوسرے سے قریب، ایک دوسرے سے مشابہ۔ اس کے جو الفابیٹس ہیں وہ اشکال سے ماخوذ ہیں۔ بعض زبانوں کے الفابیٹس جو ہیں وہ اصوات پر مبنی ہوتے، صوت پر، آواز پر، اور بعض کے جو ہے وہ صورتوں سے، اشکال سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ چنانچہ اب بھی چینی زبان جو ہے وہ اس زبانوں میں سے ہے کہ جس کے الفابیٹس جو ہے وہ اشکال سے ماخوذ ہیں، ان پر مبنی ہے۔ تو عبرانی اور عربی کے حروف جو ہے تہجی یہ بھی اشکال سے، مثلا الف وہ لکھتے تھے گائے کے سر کے مشابہ، اور الف سے اشارہ ہوتا تھا گائے کی طرف۔ با وہ لکھتے تھے گھر کے انداز میں، اب کیونکہ اس زمانے میں گھر ابھی چھت ڈالنے کا تو لوگوں کو اسلوب نہیں آیا تھا، تو صرف 4 دیواری ہوتی تھی، جیسے اب بھی آپ کو دیہات میں وہ باڑے سے نظر آ جائیں گے، اس کا کراس سیکشن لیں گے تو یہ 2 طرف سے کھڑی ہوئی دیواریں اور نیچے اس کا صحن، یہ با ہے، بیت، اور بیت جو ہے عربی میں ہم با کہتے ہیں، عبرانی میں بیت ہے، یہ الفا بیت یہیں سے بنا، الفا الف ہے، بیت یہ بیت ہے۔ تو بیت جو عبرانی کا ہے اس میں بیت کے معنی بھی گھر ہے، عربی میں بھی بیت کے معنی گھر ہے، بیت اللہ ہے۔ اسی طریقے سے جیم جو ہے عبرانی کا وہ جیمل کہلاتا ہے، اور یہ جمل یعنی اونٹ سے مشابہ ہے، یہ جو اونٹ کا منہ اور اس کی گردن جس طریقے سے آتی ہے اس کا خم کھاتے ہوئے، تو جیم در حقیقت وہاں سے لیا گیا، اور جیمل جو ہے، اور یہ اب بھی جمل عربی زبان میں اونٹ کے لیے۔ اسی طریقے سے یہ ہے، اب یہ پوری تختی تو اس طریقے سے مکمل نہیں ہوتی، لیکن ایک بات ہے کہ جو دل کو لگتی ہے، خاص طور پر 2 حروف کا معاملہ جو ہے وہ بہت کنونسنگ ہے۔ تا جو ہے، تا توئے جسے ہم کہتے ہیں اردو میں، یہ وہ سانپ سے لیتے تھے، اور سانپ کی طرح، سانپ کا پھن کھڑا ہے اور نیچے کنڈلی اس نے ماری ہوئی ہے۔ اب آپ غور کیجئے، تا جو ہے وہ بالکل ایک پھنیر سانپ جس نے اپنا پھن کھڑا کیا ہوا اور نیچے جو ہے وہ کنڈلی ہے، وہ تا بنا۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ
کہ اکثر وہ صورتیں جن میں اژدہا کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مذکور ہے، اس میں آپ دیکھیں گے طٰ، طاسیم میم، سورہ شعراء، اسی طریقے سے وہ سورہ طٰ، تو اس میں وہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات پر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، دونوں طاسیم میم میں بھی اور طٰ میں بھی۔ تو یہ ایک معنوی ربط جو ہے پیدا ہوتا ہے، ایک حرف پر آ کر یہ معنوی ربط انتہائی کنونسنگ ہو جاتا ہے، وہ حرف نون ہے۔ نون کو وہ لکھتے تھے دوات کے طور پر، آپ کو معلوم، نون مچھلی کے طور پر، کہ جیسے مچھلی اب بھی آپ دیکھتے ہوں گے ایبسٹریکٹ آرٹ میں، وہ ایک کرو بنا کر ایک طرف آنکھ کا وہ نشان نقطہ بنا دیتے ہیں، یہ مچھلی۔ تو یہ نون جو ہے مچھلی، اور ذنون قرآن مجید میں حضرت یونس کو کہا گیا مچھلی والا، اور جس سورہ مبارکہ کے آخر میں حضرت یونس کا ذکر ہے صاحب الحوت، مچھلی والا، اس کا آغاز ہوا ہے سورہ نون، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، اور اختتام پہ آتا ہے فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت۔ اے محمد اب آپ صبر کیجئے اور اللہ کے حکم کا انتظار کیجئے، اور اس مچھلی والے کے مانندہ ہو جائیے گا جس نے کچھ جلدی سے کام لیا تھا۔ تو اب وہ صاحب الحوت کو قرآن دوسری جگہ ذنون کہتا ہے، وَذَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا، یہ حضرت یونس۔ تو حضرت یونس کا ذکر جس صورت میں ہو رہا ہے اس کا شروع کے اندر حرف نون ہے، تو یہاں بہت ہی کنونسنگ معاملہ ہے جو نظر آتا ہے طاء میں اور نون میں۔ بہرحال یہ ایک ان کی تحقیق ہے، میرے نزدیک جزواً یہ بات صحیح ہے، لیکن کلیتاً اب سارے کا اس کے اوپر پورا اترنا جو ہے وہ بہرحال کوئی صورت نہیں ہے، لیکن یہ کہ ایک کلو ملتا ہے، ایک اشارہ ہے، ایک رہنمائی ہے، اور اس میں مزید غور کرنے سے شاید اور باتیں سامنے آ جائیں۔ اس میں ایک اور بات ہے مولانا اصلاحی صاحب نے کہی ہے، جس کو میں بالکل ہی بنیادی طور پر غلط سمجھتا ہوں، وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ سورتوں کے نام ہیں۔ سورہ قاف، یہ اب انہوں نے ترجمہ بھی یہ کیا، یہ قاف ہے، الف لام میم کا ترجمہ وہ کرتے ہیں یہ الف لام میم ہے۔ اب یہ بات اصل میں اس اعتبار سے تو صحیح ہے کہ سورہ قاف کا نام سورہ قاف ہے، سورہ نون کا نام سورہ نون بھی ہے، سورہ قلم بھی ہے، لیکن یہ کہ 6 سورتیں الف لام میم سے شروع ہو رہی ہیں، تو نام رکھنے کا تو مقصد ہی فوت ہو گیا۔ اگر 6 سورتوں کا ایک ہی نام ہوگا تو پھر نام تو در حقیقت ہوتا آئیڈینٹی کے لیے، تشخص کے لیے، ممیز کرنے کے لیے، تو ظاہر بات ہے کہ وہ جو مقصد ہے وہ تو فوت ہو گیا۔ اب سورتیں جو ہے 6 قرآن مجید میں حامیم کی ہیں، تو کیا ان سب کا نام حامیم ہوگا؟ اور کسی کا نام بھی حامیم نہیں سوائے حامیم السجدہ کے، باقی سب جو ہے سورہ شورى، سورہ زخرف، سورہ مومن، یہ ان کے مختلف نام ہیں۔ تو صرف یہ کہ جن میں ایک ایک حرف آیا ہے اور وہ کہیں اور ریپیٹ نہیں ہوا ہے، سورہ طٰ کہیں ریپیٹ نہیں ہوا تو اس کا نام سورہ طٰ ہو گیا، اس لیے کہ قرآن مجید کی سورتوں کے نام معنوی نہیں ہے، علامتی ہے صرف۔ وہ سورت جس میں طٰ آیا ہے، سورہ بقرہ وہ سورت جس میں گائے کا ذکر ہے، تو چونکہ ذکر کے وہ معاملہ ہے صرف، لہذا سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ ہے۔ سورہ آل عمران جس میں آل عمران کا ذکر ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ پوری سورت آل عمران ہی کے موضوع پر ہے اور انہی کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ تو اب طٰ چونکہ منفرد ایک حروف ہے جو کہیں اور نہیں آئے، لہذا اس کو سورہ طٰ کہہ دیا۔ یاسین، یہ بھی 2 حروف وہ ہیں جو منفرد ہیں، کہیں اور نہیں آئے تو یاسین ہو گئے۔ سورہ قاف، سورہ نون، لیکن یہ کہ باقی سورتیں جو ہیں ان میں تو یہ قاعدہ کلیہ قطعاً غلط ہے، اس لیے کہ جو نام رکھنے کا اصل مقصد ہے وہی فوت ہو جاتا ہے۔ تو جزوی طور پر یہ بات بھی کچھ صحیح ہو گئی ہے، لیکن وہ اتفاقاً، وہ کسی اصول کے اوپر مبنی اس کی صحت نہیں ہے۔ اس میں ایک نئی بات جو کہی ہے اس دور میں، اور وہ کوئی عالم دین نہیں ہے شخص، وہ صرف ایک کمپیوٹر ایکسپرٹ ہے، رشاد خلیفہ، کہ جو امریکہ میں ہیں، انہوں نے کہیں قرآن مجید کے حروف اور ان کے اعداد و شمار کو کمپیوٹر میں فیڈ کر کے اچانک ان کے سامنے ایک بات آئی کہ 19 کا عدد قرآن مجید میں کو خاص اہمیت کا حامل ہے۔ سورہ مدثر میں یہ آیت آئی ہے کہ جہنم پر 19 مامور ہیں، علیہا 19، اس پر 19 مامور ہیں، 19 فرشتے یا 19 پہرے دار، جو بھی آپ انہیں کہیں۔ تو اب اس نے اس سے اس کو لیا ہے اور بہت وسیع کیا ہے، پھیلایا ہے، اور اس نے یہ بتایا ہے کہ ہر صورت میں جو حروف مقطعات شروع میں آتے ہیں ان کی تعداد اس صورت میں جو آئی ہے، مثلا الف لام میم، سورہ بقرہ میں الف جتنی مرتبہ آیا، لام جتنی مرتبہ آیا، میم جتنی مرتبہ آیا، وہ کوئی ایج پیچ کر کے حساب جوڑ کر 19 کے ساتھ اس کا کوئی تعلق بتا دیتے ہیں کہ کوئی 19 کا ملٹیپل ہے، یا یہ کہ پھر اس میں کچھ انہیں بہت تکلف بھی کرنا پڑا، یہ چونکہ بہت عام ہوا ہے مضمون
اور یہ سائنٹیفک میریکل آف قرآن اور ایک میتھمیٹیکل میریکل آف قرآن، اور ہمارے اس دور میں چونکہ علم سے ہمیں بہت کم واسطہ رہ گیا ہے تو ایسے تنکے جو ہیں ان کا سہارا لوگ لیتے ہیں. قرآن مجید کو ایسے تنکوں کی ضرورت نہیں ہے. اس میں نے دیکھا ہے کہ وہ کہیں کہیں تو وہ بات صحیح ہے، جیسے اصلاحی صاحب کی وہ بات بھی صحیح ہو گئی ہے سورہ قاف اور سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کے بارے میں، لیکن یہ ہے کہ اس کا کلیہ درست نہیں ہے. بلکہ بعد میں جب تحقیق ہوئی ہے تو وہ اصل میں معلوم ہوا ہے کہ وہ بہائی ہیں مذہب کے اعتبار سے، اور بہائیوں کے ہاں 19 کا عدد جو ہے مقدس عدد ہے. لہذا اس نے اپنے اس مذہبی عقیدے کو اس طریقے سے مسلمانوں کے ذہنوں میں اتارا ہے. ہمارے پاکستان کے جو بزرگ علماء ہیں جن سے انشاءاللہ تعالی اس سال جو ہمارے یہ محاضرات ہونے والے ہیں، آپ حضرات کی ملاقات کا بھی میں بندوبست کراؤں گا. مولانا عبدالقدوس ہاشمی بہت غیر معروف، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو لیونگ علماء ہیں ان میں چوٹی کی شخصیت ہے. فقہ میں بہت اونچا مقام ہے. عالمی فقہ کونسل جو بنی ہوئی ہے سعودی عرب میں رابطے کے تحت، اس میں پاکستان سے صرف ایک فرد نمائندہ اور وہ مولانا عبدالقدوس ہاشمی ہے. اور وہ عبرانی کے عالم ہیں، جرمنی کے عالم ہیں، سنسکرت کے عالم ہیں. یعنی جتنی بھی کتابیں جو ہیں گریک انہوں نے جو پڑھی ہے، کتابیں تورات وغیرہ وہ گریک میں پڑھی، اور ان تمام زبانوں کو جانتے ہیں. کتب سماویہ پر ان کی بڑی گہری نظر ہے. اس مرتبہ ان کے ساتھ ایک شام کا ہم یہاں اہتمام کر رہے ہیں آپ حضرات کی ملاقات کے لیے. انہوں نے باقاعدہ ایک مضمون لکھا ہے اس پر کہ جس میں یہ ثابت کیا ہے کہ یہ بات بالکل صحیح نہیں ہے، اور بڑا ہی کھینچ تان کر کے اس شخص نے خام خواہ وہ 19 کا عدد جو ہے ذہنوں پر سوار کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ایک بات نوٹ کیجئے، اس سورہ مبارکہ میں وہ 19 کا عدد خاص طور پر بہت ہی فٹ بیٹھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ پھر میں عرض کر رہا ہوں، جہاں پر جو حقیقت ہے اس کا اعتراف کرنا چاہیے. اگر وہ کلیتاً صحیح نہیں ہے تو جزواً صحیح ہے، تو جزوی طور پر اس کو بات کو مان لینا چاہیے. اس لیے کہ اس صورت کو انہوں نے خاص طور پہ دلیل میں پیش کیا ہے. اس میں حرف قاف 57 مرتبہ آیا ہے، جو 19 کا ملٹیپل ہے. 19 ضرب 3 برابر 57. اچھا یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اتفاقی بات ہو، لیکن ایک خاص بات یہ ہے کہ ابھی جو ہم نے آیات تلاوت کی تھی اس میں قوم لوط کی بجائے اخوان و لوط آیا ہے. حالانکہ قرآن مجید میں 7 مقامات پر یہاں آیا ہے وہ قوم لوط قوم لوط قوم لوط، 7 مقامات پر. صرف یہ منفرد مقام ہے سورہ قاف کے یہاں قوم کے بجائے لفظ اخوان لایا گیا، لوط کے بھائی اخوان و لوط. اور اگر یہاں بھی قوم کا لفظ آ جاتا تو وہ 58 حروف بن جاتے، اور وہ جو ملٹیپل 19 کا ہے وہ قائم نہ رہتا. تو یہ صورت جو ہے خاص طور پر اس میں تو اس کی بات جو ہے رشاد خلیفہ کی، وہ بہائی ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن یہ کہ یہ بات جو ہے جزوی طور پر یہاں بہت فٹ بیٹھی ہے، اور اسی لیے میں نے اس تفصیل سے اس کا ذکر کر دیا ہے. حروف مقطعات کے بارے میں بس یہ باتیں ہیں کہ جو میں نے چاہا کہ اس وقت ایک ترتیب کے ساتھ بیان کر دوں تاکہ وہ ریکارڈ ہو جائیں، اور آپ حضرات کے لیے بھی پھر دوبارہ ریفر کرنا ان کے جانب آسان ہو جائے. اب آئیے قاف والقرآن المجید. قاف پر تو ہم گفتگو کر چکے، معنی اس کے اللہ ہی کے علم میں ہے، واللہ عالم. والقرآن المجید، اور قسم ہے قرآن کی جو بہت ہی بزرگ ہے، بہت ہی عظمت والا ہے. مجد اور شرف کا لفظ آتا ہے ساتھ ساتھ، جیسے سینونیمز کہتے ہیں مترادفات، مجد و شرف. شرف بھی شرافت، بزرگی، کسی کا اعلیٰ مقام، اور مجد بھی کہتے ہیں اونچا مقام، بزرگانہ حیثیت. تو قرآن کے لیے یہ لفظ مجید، جیسے قرآن کے لیے ساتھ صفت آتا ہے حکیم، یاسین والقرآن الحکیم. قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے، حکمت پر مبنی ہے. کہیں آتا ہے والکتاب المبین، حامیم والکتاب المبین. قسم ہے اس کتاب کی یعنی قرآن کی جو روشن ہے، بالکل بین ہے، واضح ہے. 2 جگہ قرآن میں یہ مجید کا لفظ ہے، ایک یہ ہے اور ایک آخری پارے میں بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. سورہ واقعہ میں کریم کا لفظ بھی آیا ہے، انہ لقرآن کریم. تو یہ مختلف صفات کے طور پر قرآن مجید کے ساتھ یہ الفاظ آئے ہیں. قسم ہے قرآن کی جو بزرگی والا ہے، عظمت والا ہے. یہ مجید کا لفظ جو ہے صاحب مجد اللہ بھی ہے اور صاحب مجد یہ قرآن بھی ہے. اس لیے کہ یہ اصول سمجھیے کہ کلام صفت ہوتا ہے متکلم کی. جو صفات متکلم میں ہوں گے وہی صفات کلام میں بھی ہوں. عربی زبان میں ایک محاورہ ہے یا ضرب المثل کے طور پر کہ کلام الملوک ملوک الکلام ہے.
بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، معلوم ہو جاتا ہے کہ بولنے والا کون ہے، کوئی بڑی ہستی ہے جو بول رہی ہے، یا کوئی عامی انسان ہے جو بات کر رہا ہے، کوئی عالم و فاضل ہے، یا یہ کہ کوئی ان پڑھ اور جاہل ہے، کوئی کنجرا ہے جو بول رہا ہے، یا یہ کہ کوئی بہت مہذب انسان ہے اور بہت شائستہ انسان ہے جو بول رہا ہے۔ میں یہ کسی تحقیر کے انداز میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یہ کہ یہ ہوتا ہے، ہر ایک کی اپنی زبان ہے۔ اب بھٹیارن کی اپنی زبان ہوگی، وہ اس کا اپنا محاورہ ہوگا، کرخنداروں کی ایک زبان مشہور ہے دلی میں، وہ ان کا اپنا ایک لہجہ ہے، ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو اس اعتبار سے زبان جو ہے اصل میں وہ عکاسی کرتی ہے بولنے والے کی، اس کی شخصیت کی، اس کی صفات کا ایک عکس اس میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہے بزرگی والا، اور اس کا کلام جو ہے وہ بھی یقیناً بہت باعظمت اور بزرگی والا ہے۔ اب جہاں تک قرآن مجید کی قسموں کا تعلق ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، ایک بات تو بالکل واضح طور پر نوٹ کر لیجئے کہ ہم جب قسم کھاتے ہیں تو اس کا ایک مفہوم تو مشترک ہے قرآن کی قسم میں بھی اور ہماری قسم میں بھی، لیکن ایک ایک پہلو سے انسان جو قسم کھاتا ہے اور قرآن میں اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مشترک پہلو کیا ہے کہ قسم ہوتی ہے شہادت کے لیے، گواہی کے لیے۔ جب میں کوئی بات کہتا ہوں، کوئی خبر دے رہا ہوں، تو کہتا ہوں خدا کی قسم میں صحیح کہہ رہا ہوں، یعنی اللہ گواہ ہے اس پر کہ میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں بالکل درست ہے۔ یا میں کوئی وعدہ کرتا ہوں تو وعدہ کرنے پر جب قسم ہم کھاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اس وعدے میں اللہ گواہ ہو گیا، جیسے کہ اللہ شہید بیننا و بینکم۔ مجھے یاد آیا 1954 میں میرے پھوپھا صاحب ہیں، بزرگ ہیں، وہ حج کے لیے گئے تھے پہلی مرتبہ، تو وہاں سے وہ اپنے صاحبزادے کے لیے گھڑی بڑے چاؤ سے اور بڑے ہی اہتمام سے خرید کے لائے۔ اس کی جو رسید تھی اس کو کسی بہرحال عرب کی کسی دکان سے خریدی، تو اس رسید پر لکھا ہوا تھا اللہ شہید بیننا و بینکم، اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے مابین۔ تو دل میں بڑی عظمت قائم ہوئی ان لوگوں کی۔ میں اس وقت تک گیا بھی نہیں تھا وہاں، اور ظاہر بات ہے جو نہیں گیا ہوتا وہ ان کے بارے میں ایک محبت اور ایک عظمت کے جذبات اپنے اندر رکھتا ہی ہے، وہ تو وہاں جا کر پھر وہ شیشے جو چکنا چور ہوتے ہیں وہ دوسری بات ہے۔ تو میں بڑا خوش ہوا کہ اللہ شہید بیننا و بینکم لکھا ہوا ہے، تو کس قدر ان کا قرآن مجید سے تعلق ہے۔ بعد میں وہ ہمارے پھوپھی زاد بھائی، ان کا انتقال ہو گیا، مرحوم نصیر احمد صاحب، ان کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے گھر سے اس سلسلہ درس کا آغاز ہوا تھا۔ سمن آباد میں ان کا گھر تھا، جس میں ایک کمرہ میں نے دیکھا کہ ذرا بڑا ہے، 2 کمرے ملا کر انہوں نے بنا لیا تھا، تو وہاں سے 70-80 حضرات اس میں آ جاتے تھے۔ یہ درس غالباً سن 68 میں یا 67 میں وہاں سے شروع ہوا، پھر وہاں سے منتقل ہوا ہے وہ مسجد خضرا کو، پھر وہاں سے مسجد شہداء کو، پھر دارالسلام کو، اور اب جو آخری اس کی یہ منزل ہے وہ اللہ کا نام لے کر ہم نے یہاں شروع کی ہے۔ تو ان کے لیے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ انہوں نے بہرحال اس سلسلے کا آغاز کرنے میں ان کا ایک حصہ ہے۔ تو انہوں نے وہ جب جا کر بازار میں گھڑی کا بھاؤ پوچھا کہ یہ گھڑی لائے ہیں وہاں سے، تو معلوم ہوا کہ یہاں وہ سستی مل رہی تھی بنسبت اس قیمت کے کہ جو انہوں نے وہاں عرب میں ادا کی تھی۔ تو ان کی ساری خوشی پر اوس پڑ گئی کہ یہ بڑے اہتمام سے گھڑی عرب سے لائی گئی ہے، لیکن یہ کہ پاکستان سے اس کی قیمت وہاں زیادہ لی گئی ہے۔ بہرحال قسموں کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اس کا اصل مفہوم کیا ہے؟ شہادت، گواہی۔ البتہ جب ہم انسان قسم کھاتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ ہم کسی ایسی ہستی کو گواہی میں پیش کریں گے جس کی عظمت ہو، بزرگی ہو، جس کو سننے والا بھی اس سے اثر قبول کرے کہ اس نے اس کو گواہ بنایا ہے، بات کہہ رہا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کی قسم کھاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جب اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے تو یہاں تو قسم کھانے والا سب سے بڑا بزرگ ہے، اس سے اونچا، اس سے اعلیٰ، اس سے اوپر تو کوئی نہیں۔ لہذا ہماری قسموں میں، انسانی قسموں میں مقسم بہی جو ہے، جس کے ساتھ قسم کھائی جائے، اس کی عظمت کا پہلو ہوگا۔ لیکن قرآن مجید میں اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں اس میں مقسم بہی میں کوئی پہلو عظمت کا نہیں، بلکہ صرف شہادت۔ گواہ ہے آسمان، گواہ ہے یہ گزرنے والا زمانہ، والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ گزرنے والا زمانہ گواہی دے رہا ہے۔ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، یہ گواہی ہے اصل میں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید گواہ ہے۔ اب قسم کے بارے میں دیکھیے 2 الفاظ ہیں، یہ ٹیکنیکل اصطلاحات ہیں، ان سے آپ کو اب مانوس ہونا چاہیے۔ مقسم بہی اور مقسم علیہ۔ جس چیز سے قسم کھائی وہ مقسم بہی ہے، مقسم علیہ جس چیز پر قسم کھائی۔ والعصر، یہ مقسم بہی کیا ہے؟ عصر۔ اور مقسم علیہ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، تمام انسان خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔
اس بات پر گواہی کس سے ہے؟ زمانے سے. تو مقسم بہی مقسم علیہ. لیکن قرآن مجید میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ مقسم بہی کے ساتھ مقسم علیہ کو بھی ظاہر کر دیا جاتا ہے، اور کہیں مقسم علیہ محذوف ہوتا ہے، وہ قاری پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی ذہانت کو بروئے کار لائے، جسے آپ کہتے ہیں فل ان دی بلینکس. اب اس بلینک کو وہ خود پر کرے، اور یہ واقعتاً آسمانی کتابوں کا ایک بڑا عمدہ اسلوب ہے. اس سے انسان کے اندر سوچنے کی صلاحیتیں جاگتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے. اور پھر جب کبھی انسان کسی معاملے میں خود غور و فکر کر کے کسی نتیجے پر پہنچا ہو، اور اگر اسے بعد میں معلوم ہو کہ اسلاف میں سے بھی کوئی اس نتیجے پر پہنچا، تو ایک بڑا انشراح ہوتا ہے اور خوشی ہوتی ہے کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من. جیسے کہ میں نے آپ کو مثالاً بتایا ہے کہ سورہ بقرہ میں جو آیات صوم ہیں اس کے بارے میں ایک گمان مجھے تھا از خود، بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے بھی یہی تھی، تو بہت خوشی ہوئی. یہ میرے زمانہ طالب علمی کی بات ہے. اس کے بعد مجھے معلوم ہوا جب میں نے تفسیر امام راضی پڑھی کہ یہ تو سلف کے اندر بھی بات موجود تھی، لیکن بدقسمتی سے اس دور کی جتنی تفسیریں ہیں ان میں کسی میں وہ بات موجود نہیں. اس وجہ سے میرے لیے تو وہ ایک نئی بات تھی. لیکن جب معلوم ہوا کہ مولانا انور شاہ کاشمیری بیہقی وقت ان کی رائے بھی وہی ہے، اور امام راضی کہہ رہے ہیں کہ سلف میں یہ رائے موجود تھی، تو اب ایک انشراح ہوا اور خوشی ہوئی کہ متفق گردید رائے بو علی بارائے من. اسی طرح سورہ حج کی جو وہ آیت ہے جس میں کہ قتال کا اذن آیا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، میرا یہ وجدانی طور پر خیال تھا کہ یہ آیت اثناء سفر ہجرت میں نازل ہوئی ہے، جبکہ حضور مکے سے روانہ ہو چکے ہیں، مدینے ابھی نہیں پہنچے. لیکن یہ خیال ہی خیال تھا، میں اس کو اسی اعتبار سے بیان کیا کرتا تھا. لیکن پھر مجھے معلوم ہوا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے ہے، وہی عنہما جن کے بارے میں نے کہا جو حبر الامہ ہے، جن کے لیے حضور کی یہ دعا جو ہے منقول ہے کہ اللہم فقہہ فی الدین، اے اللہ اب اس نوجوان کو دین کا فہم عطا فرما، تفقہ، سمجھ، گہرائی، بصیرت. اور ایک جگہ مزید الفاظ ہیں وعلمہ التاویل، اسے تعویل قرآن، تفسیر قرآن کا خاص طور پر جو ہے اس کو فہم اور سمجھ عطا فرما. تو یہ مثالیں میں دے رہا ہوں کہ بعض اوقات جب انسان اپنے طور پر کوئی بات سوچ کر اور کسی نتیجے پر پہنچا اور پھر اسے کہیں سے تائید ملے تو خوشی ہوتی. تو یہ فل ان دی بلینکس کا معاملہ قرآن مجید میں بہت اہم ہے. اب یہاں مثلاً میں عرض کروں گا کہ دیکھیے 3 سورتیں قرآن مجید کی ہیں جو ٹھیک اسی اسلوب سے شروع ہوئی ہیں. ویسے تو 5 ہیں، 2 میں تو آیا ہے حامیم والکتاب المبین، قرآن کا لفظ نہیں ہے لیکن کتاب سے مراد قرآن ہے. لیکن 3 وہ ہیں کہ جس میں خاص طور پہ قرآن کے لفظ کے ساتھ ہے. صاد والقرآن ذی الذکر، قاف والقرآن المجید، اور یاسین والقرآن الحکیم. یہ 3 صورتیں ہوئی، 2 ایک ایک حرف والی اور ایک 2 حروف والی. لیکن ان میں سے ایک صورت میں آپ دیکھیں گے کہ مقسم علیہ جو ہے وہ بھی نمایاں طور پر لفظاً موجود ہے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یاسین قسم ہے اس قرآن کی اور گواہ ہے یہ قرآن کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں. اب یہاں جو ہے مقسم علیہ بالکل واضح آ گیا، الفاظ کے اندر آ گیا، یہاں محذوف نہیں ہے. اسی سے قیاس کیجئے گا اب یہاں کہ والقرآن المجید انک لمن المرسلین، اس لیے کہ در حقیقت حضور کی رسالت کی سب سے بڑی دلیل یہ قرآن ہے، یا جسے میں اس انداز میں کہا کرتا ہوں کہ حضور کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. اسی کو قرآن جو ہے چیلنج کے انداز میں پیش کرتا ہے بار بار کہ اگر تمہیں کوئی شک ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. اگر تمہیں کوئی شک ہے اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی ہے تو تم بھی ایک صورت میں جیسی بنا کر لا کے دکھا دو، اور جس کو بھی بلا سکتے ہو بلا لو، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، شہداء تمہارے جو بھی ہوں، مددگار ہوں، سب کی مدد جمع کر لو، مجتمع کر لو اپنی قوتوں اور ایک صورت بنا کر لے آؤ. اور اگر تم یہ نہ کر سکو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ ہے کمال دعوے کا کہ یہ ایک چیلنجنگ انداز، ہرگز نہیں کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے کہ جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر. تو معلوم ہوا کہ حضور کا اصل معجزہ، حضور کا سب سے بڑا معجزہ، حضور کے رسالت کی سب سے بڑی دلیل خود قرآن مجید ہے.
تو یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، وہ مضمون جو میں نے سورہ بقرہ کے حوالے سے بیان کیا ہے، یہ مضمون سورہ بنی اسرائیل میں بھی ہے۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، یہ مضمون سورہ ہود میں بھی ہے، یہ مضمون سورہ یونس میں بھی ہے، اور پھر یہ مضمون بڑی شان کے ساتھ اور بڑے چیلنجنگ انداز میں، بڑے متحدیانہ انداز میں آیا ہے آخری مرتبہ سورہ بقرہ میں۔ آخری کیوں کہا میں نے؟ حالانکہ سورہ بقرہ تو شروع میں ہے قرآن کے، آخری اس لیے کہ وہ مدنی ہے، اور باقی جن صورتوں میں یہ مضمون آیا ہے وہ مکیات ہیں، ترتیب نزولی کے اعتبار سے سورہ بقرہ ان میں آخری شمار ہوگی۔ تو اب وہاں جو یاسین کے حوالے سے ہم سمجھیں گے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قاف والقرآن المجید انک لمن المرسلین، یا یہ کہ جو بھی اب اس کے اندر آپ معانی کے اندر اضافہ کرتے جائیں، یہ قرآن اس پر گواہ ہے، صاحب شرف و عزت، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، جو کچھ اس میں ہے وہ حق ہے، جس چیز کی یہ خبر دے رہا ہے وہ شدنی ہے، ہو کر رہے گا، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ سارا گویا کہ محذوف ہے یہاں پر، اور اسے لفظاً میں بیان کروں گا تو وہ سورہ یاسین کے حوالے سے القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے تحت، تو یہاں پر بھی گویا کہ وہ آیت محذوف مانی جائے گی کہ انک لمن المرسلین۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، بلکہ وہ اس تعجب میں مبتلا ہو گئے ہیں، تعجب کر رہے ہیں کہ آیا ان کے پاس ایک خبردار کرنے والا، جاءہم منذرن، منذرن انذار سے بنا ہے، اسلام سے مسلم، مسلمن، ایمان سے مومنن، انذار سے منذرن، یہ اس میں فاعل ہے، اور صفت مشبہ کے طور پر یہ لفظ آتا ہے نذیر، قرآن مجید میں دونوں شکلوں میں آیا، منذر بھی اور نذیر بھی۔ ان انت الا نذیر، اے نبی آپ نہیں ہیں مگر خبردار کرنے والے۔ اور انذار کے معنی کیا ہے یہ بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ اس کے ترجمے میں عام طور پر ایک بے احتیاطی ہو جاتی ہے، میں اسے غلطی نہیں کہتا، بے احتیاطی ہے، عام طور پہ ترجمہ کر دیا گیا ہے ڈرانے والا، انذر ڈراؤ، یہ لفظ مناسب نہیں ہے، بلکہ خبردار کرنا۔ ڈرانا جو ہے وہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، عام طور پر خوف کو ایک منفی سینٹیمنٹ اور ایک منفی جذبہ سمجھا جاتا ہے، اور اسی بنیاد پر عیسائیوں کو اعتراض کا موقع ملا ہے کہ قرآن زیادہ فیئر جو ہے انسان کا اس کو اپیل کرتا ہے، جبکہ ہماری کتاب انجیل جو ہے وہ لو آف گاڈ کو زیادہ اپیل کرتی ہے، اس کا زیادہ جو ہے اپیل وہ اللہ کی محبت کی طرف ہے۔ تو یہ کہنے کا انہیں کیوں موقع ملا کہ قرآن میں خوف بھی ہے، اس کا بھی ترجمہ ڈر، انذار ہے اس کا بھی ڈر، تقویٰ ہے اس کا بھی ڈر، حالانکہ یہ تینوں الفاظ بالکل مختلف ہیں۔ خوف کا تخویف کے معنی ہوں گے ڈرانا، ذالکم الشیطان یخوف اولیاء، یہ شیطان ہے جو تمہیں ڈراتا ہے اپنے دوستوں سے یا ڈراتا ہے اپنے دوستوں کو، تو تخویف کا لفظ قرآن میں موجود ہے۔ انذار کے معنی ڈرانا نہیں، خبردار کرنا، جس کی مثال بہترین وہ ہے کہ ایک شخص چلا جا رہا ہے سڑک پر اور وہ اندھا ہے بیچارہ، وہ نہیں دیکھ رہا کہ سڑک جو ہے کھدی ہوئی ہے، اندر وہ جائے گا گرے گا، اس کی ہڈی پسلی ٹوٹے گی، تو آپ دور سے اسے پکار کر کہتے ہیں دیکھنا بھائی بچنا، آگے کھائی ہے۔ اب یہ ڈرانا نہیں ہے، ڈرایا تو جاتا کسی خوفناک شے سے، یہ خوفناک چیز نہیں ہے، بلکہ ایک چیز کے جس کا کوئی انسان جس سے دوچار ہو سکتا ہے نقصان دہ شے، اس کے لیے اس سے باخبر کر دینا۔ تو خبردار کرنا فارسی میں کہیں گے، باخبر کرنا اردو میں کہہ دیں گے، اور انگریزی میں اس کے لیے بہترین لفظ ہے وارن، وارنر، منذر، خبردار کر دینے والا۔ جس راستے پر تم جا رہے ہو، جو تمہارے لچھن ہے، جو تمہاری سیرت و کردار کا رنگ ہے، تو بہت برے انجام سے دوچار ہوگے، جہنم میں تمہیں جھونک دیا جائے گا۔ اب یہ در حقیقت تخویف نہیں ہے بلکہ انذار ہے۔ اسی طرح تقویٰ کے معنی ڈر نہیں ہے، بلکہ تقویٰ کے معنی بچنا، متقی بچنے والا، بچ کر چلنا۔ آدمی جیسے کہ حضرت ابی ابن کعب ہی سے منقول ہے کہ حضرت عمر کی مجلس شورا میں ایک مرتبہ یہ بحث چل گئی کہ متقی کے کیا معنی ہے، تقویٰ کہتے کسے، رضی اللہ تعالی عنہ، تو سب لوگوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا، یہ خاموش تھے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر نے خاص طور پر ان سے یہ فرمائش کی کہ آپ کچھ فرمائیے، تو انہوں نے بہترین تشریح کی ہے جس پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ بہترین تعبیر یہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو کسی ایسے جنگل میں سے گزرنا پڑے
جس میں خاردار جھاڑیاں ہوں، اور اس پر میں اضافہ کر رہا ہوں کہ جس میں لمبی لمبی گھاس بھی ہے، کچھ پتہ نہیں کہیں کوئی بل ہے، کوئی کھڈا ہے، کوئی بنا ہوا راستہ نہیں ہے، تو اب کیسے انسان پھونک پھونک کر قدم رکھے گا، اپنے کپڑوں کو سمیٹے گا، بچ کر نکلے گا کہ کہیں کسی جھاڑی میں الجھ نہ جاؤں، میرے کپڑے جو ہے کہیں الجھ نہ جائیں۔ تو یہ روش جو ہے بچ بچ کر چلنے کی، احتیاط کے ساتھ چلنے کی، یہ روش تقویٰ ہے۔ تو یہ دنیا جس میں ہم اس وقت زندگی بسر کر رہے ہیں، اس میں ہر چہار طرف جھاڑیاں ہیں، کانٹوں بھری جھاڑیاں، گناہ کی دعوت ہے، معصیت کے لیے تحریکیں موجود ہیں، طرح طرح کی ٹیمپٹیشنز ہیں غلط کاموں کے لیے۔ اب ان جھاڑیوں سے بچ کر نکل جانا، صراط مستقیم پر گامزن رہنا، یہ تقویٰ کی روش ہے۔ تو یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ بل عجبوا ان جاءہم منذر، بلکہ انہیں تعجب اس بات پر ہوا ہے کہ ان کے پاس تشریف لایا صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبردار کرنے والا جو انہی میں سے ہے۔ اس میں اب تعجب کی چیزیں دیکھیے کیا کیا ہے۔ ایک تو انذار آخرت ان کے لیے تعجب کی بات تھی کہ قیامت ہوگی، تم سب کھڑے کر دیے جاؤ گے، زندہ کیے جاؤ گے، ایک میدان میں جمع ہوگے، حساب کتاب ہوگا، فیصلے ہوں گے، جنت اور دوزخ ہے، ابدی ہے۔ اب یہ تو بڑی تعجب کی بات تھی ان لوگوں کے لیے۔ آپ اپنے اوپر قیاس نہ کیجئے، جن لوگوں کے ہاں یہ عقیدہ سرے سے موجود نہ رہا ہو یا بہت ہی تحت الشعور میں اتر گیا ہو، ان کو جب یہ بات کہی جائے گی تو وہ تو بہت ایک دم اپرائیں گے اس سے کہ بڑی عجیب بات ہے۔ تو پہلی تو بات ان کے لیے جو تعجب خیز تھی وہ یہ انذار آخرت۔ دوسرے یہ کہ منہم، ہم میں سے ایک آدمی ہے، اس کو کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا ہے، آسمان سے نہیں اترا ہے، وہ اگر فرشتہ کے مانند ہوتا اور وہ پروں کے اوپر پروں سے تیرتا ہوا وہ آ رہا ہوتا تب بھی ہم مان لیتے کہ یہ خبر دے رہا ہے، یہ تو ہم میں سے ہے۔ بھئی عبداللہ کا بیٹا ہے، عبد المطلب کا پوتا ہے، ابو طالب کا بھتیجا ہے، یہ ہم میں سے ہے۔ ایسے بزرگ بھی موجود ہوں گے جنہوں نے حضور کا بچپن دیکھا ہو، ہمارے سامنے گڈلیوں چلتا تھا، ہمارے سامنے گھٹنوں چلتا تھا، ہمارے سامنے اس کا لڑکپن ہے، آج یہ کھڑا ہو گیا یہ خبر دینے کے لیے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، فرشتہ آتا ہے، اس نے مجھے یہ کہا ہے۔ تو منہم در حقیقت اس میں ان کے تعجب کی دوسری اہم بات ہے، اور یہی ہے اصل میں کہ جس سے تعلق جڑتا ہے مقسم علیہ سے کہ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اس لیے کہ انذار کے لیے سند تو یہی ہے نا کہ میں رسول ہوں، اور تو کوئی سند نہیں۔ در حقیقت جو بات بھی حضور فرما رہے ہیں، قرآن میں جو کچھ کہا گیا ہے، اس کے لیے سند کیا ہے؟ اس کے لیے اصل دلیل، عقلی دلیل ہو، فطرت کی دلیل ہو، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں۔ جو اصل دلیل ہے وہ یہ کہ میں رسول ہوں، میرے پاس وہ علم آیا جو تمہارے پاس نہیں آیا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول منقول ہوا ہے سورہ مریم میں کہ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان میرے پاس وہ علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا تھا، لہذا آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی۔ بظاہر چاہے آپ یہ کہیں کہ یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ باپ سے کہے بیٹا کہ میرے پیچھے چلو، لیکن یہ کہ بہرحال دلیل موجود ہے، میرے پاس وہ علم آیا ہے، وہ ذریعہ علم مجھے حاصل ہے جو آپ کو حاصل نہیں ہے، لہذا آپ کو میری پیروی کرنی ہوگی۔ تو اصل میں چونکہ اس سب کے لیے جو واقعی اور حقیقی دلیل ہے وہ ہے رسالت، اس کے لیے دلیل ہے قرآن مجید۔ تو یہاں اب اس کا تعلق جڑ گیا کہ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کہا ان کافروں نے، منکروں نے، کفر کے لفظی معنی ہے کسی شے کو چھپا لینا، اسی لیے یہ شکر کے مقابلے کا لفظ ہے اصلاً، اس لیے کہ شکر کسے کہتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کوئی احسان کرے تو آپ کے دل کے اندر سے ایک جذبہ تشکر، احسان مندی کے جذبات ابھرتے ہیں اگر فطرت مسخ نہیں ہوئی۔ اگر کسی نے اس کو ظاہر کر دیا تو آپ کہیں گے کہ یہ شخص بڑا شکور ہے، شکر گزار ہے، احسان مند ہے، اور اس نے اس کو چھپا لیا، ظاہر نہیں کیا، احسان نہیں مانا، تو اسے ہم کیا کہتے ہیں کہ وہ کفور ہے، ناشکرا ہے۔ اسی سے لفظ ہمارے ہاں کفران نعمت مستعمل ہے کہ کسی نے انعام کیا، کسی نے نعمت عطا کی، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، نہیں کیا ہے تو یہ کفران نعمت ہے۔ تو کفر اصل میں شکر کے لفظ کا مقابلے کا لفظ ہے۔ اب اصطلاحاً کیا ہے کہ قرآن مجید جن باتوں کی دعوت دے رہا ہے وہ فطرت انسانی میں ہے، اور جب قرآن انسان سنتا ہے تو فطرت سے اس کی گواہی ابھرتی ہے۔ اب اگر ایک شخص اس گواہی کو دبا دیتا ہے کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی اپنے مفاد کی وجہ سے، اپنے ماحول کے دباؤ کی وجہ سے، عصبیت کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، ہٹ دردی کی وجہ سے، تو یہ کفر ہے۔ گویا کہ اس نے اس گواہی کو دبا دیا، چھپا لیا،
جو اس کی فطرت کی گہرائیوں سے ابری تھی کہ یہ بات صحیح ہے۔ اس معنی میں اس لفظ کو اب ہم جو انکار کرنے والا ہے رسول کی رسالت کا وہ در حقیقت کافر ہے، وہ منکر ہے۔ اگرچہ آگے اس سے بڑھ جائے گا، رسول کو مانتا ہو، رسول کو خاتم النبیین نہ مانے تب بھی کافر ہوگا، رسول کو مانتا ہو آخرت کو نہ مانے تب بھی کافر ہوگا، رسول کو مانتا ہو اللہ کو مانے لیکن علی کل شیء قدیر نہیں مانتا، اس کی صفت کا انکار کرتا تب بھی کافر ہو جائے گا۔ اب یہ اس کی بحثیں ہیں پھر آگے، لیکن اصلاً یہ لفظ کہاں سے چلا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ کفر اصل میں شکر کے لفظ کے بالمقابل ہے، یہ اس کی ضد ہے۔ جیسے وہ احسان مندی کا جذبہ اندر سے ابھرتا ہے اور ایک ناشکرا انسان اسے دبا دیتا ہے، ایسے ہی قرآن کے مضامین پر ایک فطرت میں سے گواہی اندر سے ابھرتی ہے کہ یہ صحیح ہے۔ اب ایک انسان اگر اسے دبا دیتا ہے اور انکار کرتا ہے تو یہ کفر ہے۔ فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، تو کہا ان کافروں نے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، بہت ہی ناقابل فہم، بہت ہی بعید از قیاس۔ اب وہ کیا بعید از قیاس ہے اس کو اگلی آیت پڑھ لیجئے تو پھر میں اس کی ایک نظیر آپ کو قرآن میں دکھاؤں گا۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے، اب یہاں پہ صیغے استعمال ہو رہے ہیں ماضی کے، متنا ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم ہو گئے مٹی۔ اگرچہ یہ مستقبل کی بات ہے لیکن قرآن مجید میں اور عربی زبان میں یہ اسلوب ہے کہ اگر کوئی شے بالکل قطعی اور حتمی ہو تو وہ بھی ماضی کے صیغے میں آتی ہے، اسی لیے آخرت کے احوال قرآن مجید میں ماضی کے صیغے میں آتے ہیں۔ اسی میں آئے گا اُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، لے آئی گئی جنت متقین کے قریب تیار کر کے۔ وہ ایسا حتمی اور یقینی واقعہ ہے کہ ہونا ہے، شدنی ہے۔ تو جیسے فعل ماضی یقینی ہوتا ہے، جو ہو چکا اب اس میں تو شک نہیں نا، مستقبل میں شک ہوگا، وہ جائے گا، پتہ نہیں جائے گا کہ نہیں جائے گا، لیکن وہ گیا، وہ تو گیا، اس کے اندر کوئی شک نہیں۔ تو ماضی میں جس طریقے سے قطعیت ہوتی ہے اسی طریقے سے جہاں قطعیت ہو وہاں ماضی کا استعمال ہو جاتا ہے، یہ گویا کہ اس کا کنورس یوز ہے۔ تو ترجمہ اس کا لفظی ہوگا جب ہم مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہو گئے مٹی، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا کیا جب ہم مر جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے، دیکھیے یہ حمزہ پر زبر، اس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں الف لکھ کر اس کے اوپر زبر لگائیں گے تو وہ بھی حمزہ ہی شمار ہوگا۔ اَإِذَا مِتْنَا، کیا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا اور ہم مٹی ہو جائیں گے، مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہاں بھی دیکھیے حذف ہے، تو کیا پھر ہمیں لوٹا دیا جائے گا؟ اس کو حذف کر دیا، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ سے وہ خود بخود ظاہر ہو رہا ہے یہ لوٹنا تو بہت دور کا ہے، یہ رجعت جو ہے ہماری سمجھ میں نہیں آتی۔ جب مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تو کیسے ممکن ہے کہ پھر لوٹ آئیں، زندگی پھر ہمیں مل جائے، پھر ہمیں زندہ کر لیا جائے۔ اب جو میں آپ کو اس کی نظیر دکھانا چاہتا ہوں اور اس سے در حقیقت ایک ثبوت ملے گا، وہ جو میں نے دو مختلف گروپوں کا آپ کو بلکہ 3 کا بتایا کہ 2 گروپ جو ہے پہلے مکیات کے، اس میں اصل مضمون ہے رسالت، پھر درمیانی 2 گروپ جو ہیں اس میں اصل مضمون ہے توحید، اور یہ آخری 2 گروپ جو ہیں اس میں اصل مضمون ہے آخرت۔ اب اس کو دیکھیے سورہ صاد، آپ کے پاس قرآن مجید نہیں ہے، بہرحال اس کا تو اب مجبوری ہے، میں پڑھ کر سنا رہا ہوں، چونکہ اسلوب کے اعتبار سے اس قاف اور صاد میں بڑی مناسبت ہے۔ سورہ صاد ہے یہ، قاف والقرآن المجید، صاد والقرآن ذی الذکر، بل الذین کفروا، تیسری آیت دوسری وہاں بھی بل سے شروع ہوئی، بل الذین کفروا فی عزت وشقاق، کم اہلکنا من قبلہم من قرن فنادوا ولات حین مناص وعجبوا ان جاءہم منذر منہم وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ اب یہ عجیب کے لفظ پر یہ آیت ختم ہوئی تھی، اور یہ سلسلہ جو ہے جو آیات کا میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا یہ بل سے شروع ہو کر اور عجاب پر ختم ہوا ہے۔ لیکن یہاں تعجب کی بات کون سی تھی؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، عجیب بات ہے، کیا اس شخص نے سارے معبود ختم کر کے بس ایک بنا دیا؟ یہ ان کے اس مشرکانہ ماحول میں جہاں 360 بت رکھے ہوئے تھے، جہاں نہ معلوم اور بھی مختلف وادیوں کے اندر استھان بنے ہوئے تھے، اتنے آلہہ تھے بے شمار، اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس شخص نے تمام معبودوں کو بس ایک معبود میں گم کر دیا، ایک ہی بنا دیا، باقی سب غائب؟ تو ھذا ان ھذا لشیء عجاب، یہ چیز تو بڑی ہی تعجب کے قابل ہے، بڑی ہی ناقابل یقین ہے۔
اب یہاں تعجب کس بات پر کیا جا رہا ہے؟ توحید پر، اس لیے کہ یہ صورتیں جو ہے یہ ان گروپس کے اندر ہے سورہ صاد کہ جس کا اصل مضمون مرکزی کیا ہے؟ توحید ہے۔ یہاں کس چیز پر تعجب ہے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو کر مٹی میں مل جائیں گے تو یہ تو بہت دور کی بات معلوم ہوتی ہے، دور کی کوڑی لایا ہے، یہ نہ معلوم کتنی دور کی سوجی ہے۔ یعنی ان کے الفاظ میں اگر جذبات کی تعبیر کریں، بہرحال وہ الفاظ پھر بھی زبان پر آ گئے تھے، روک لیتا ہوں کہ حضور کے ذکر میں وہ ان الفاظ کا لانا بھی نامناسب ہے کہ جس انداز میں اس وقت یہ الفاظ کہے جا رہے تھے، لیکن قیاس کر لیجئے کس کس انداز میں انہوں نے کہا۔ ابھی ہم نے وہ آیت پڑھی ساحر کذاب، انہوں نے کہا کہ جھوٹا ہے، جادوگر ہے، اس نے تمام معبودوں کو ختم کر کے بس ایک معبود میں این دفتر بے معنی غرق میں نابولا، تو سارے معبودوں کو ایک معبود میں گم کر دیا۔ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ یہاں ان کا تعجب جو ہے یہ بعث بعد الموت پر ہے، معاد پر ہے۔ اب اس کا جو جواب دیا جا رہا ہے قد علمنا ما تنقص الارض منہم، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ کہ کم کرے گی یا کرتی ہے زمین ان میں سے۔ تنقص، نقص ینقص، یہ فعل مضارع ہے، فعل مضارع میں حال بھی ہے مستقبل بھی عربی میں، تو اس کا دونوں ترجمے ہوں گے۔ ہم خوب جانتے ہیں، قد علمنا، خوب کا اضافہ کیوں ہوا؟ قد آ گیا یہاں۔ علمنا مجرد ہوتا تو ہم جانتے ہیں، ہمارے علم میں ہے، ہمیں معلوم ہے۔ قد کے اندر پھر تاکید ہے، قد علمنا، ہمیں خوب معلوم ہے، ہم خوب جانتے ہیں۔ ما تنقص الارض منہم، کہ کیا چیز کم کرے گی زمین ان میں سے، یا کیا کم کرتی ہے زمین ان میں سے۔ یعنی جب تم مردے کو دفن کر دیتے ہو تو یقین زمین جو ہے یقیناً کھاتی ہے اسے، اس کو مٹی بناتی ہے، لیکن اس میں وہ جو اس کا جسد ظاہری ہے وہ تحلیل ہو رہا ہے۔ تم اس اصل ہستی کو نہیں جانتے جو تمہارے وجود کی جو اصل بنیاد ہے اور اساس ہے، وہ تمہاری روح جو ہے اس کو تو وہ زمین ختم نہیں کر سکتی۔ کیا چیز کم کرتی ہے وہ ہمارے علم میں ہے، اور جو چیز تمہاری اصل حقیقت ہے وہ کیا ہے وہ ہم خوب جانتے ہیں کہ اس میں سے کوئی چیز زمین کی دسترس میں نہیں ہے۔ وہ روح تمہاری مٹی ہو کر مٹی میں نہیں ملے گی، بلکہ یہ کہ وہ تو جسد ظاہری ہے، وہ جسد عنصری ہے، وہ تمہارا جسد مادی ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس وہ کتاب ہے۔ کتاب کا لفظ یہاں پہ آیا ہے ریکارڈ کے معنی میں، ہمارے پاس مکمل ریکارڈ ہے، اور وہ ریکارڈ بھی ایسا ہے جو حفاظت کرنے والا، کوئی چیز اس میں سے رہ جانے والی نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی چھوڑ جائے۔ یعنی جو جو کچھ ان کے اجزاء ہیں ان کا بھی حساب ہمارے پاس ہے۔ یہ چیز جو ہے وہ کہیں ایسا نہیں ہے کہ جو چیز تحلیل ہو رہی ہے، ایک چیز تحلیل ہو گئی ہے لیکن ریکارڈ میں آئی ہوئی ہے، اور وہ ہمارے علم سے اور ہماری دسترس سے اور ہماری قدرت سے کہیں باہر نہیں ہے۔ ہم اگر علی کل شیء قدیر ہیں، دیکھیے اس میں ایک بات میں نے کئی مرتبہ پہلے واضح کی ہے کہ آخرت اور معاد پر بات کرتے ہوئے ہمیشہ جو ترتیب ہونی چاہیے، ہم عام طور پر الٹی ترتیب کی وجہ سے پھنس جاتے ہیں۔ اگر آپ کسی شخص سے گفتگو کر رہے ہیں جو آخرت کا منکر ہے تو آپ آخرت پر بحث نہ کیجئے، پہلے اس سے یہ پوچھئے خدا کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ اگر خدا کو کوئی شخص نہیں مانتا تو میں خامخواہ وقت ضائع کروں آخرت پر، اس کے میرا بھی وقت ضائع ہوگا، اس کا بھی وقت ضائع ہوگا، اور حاصل کچھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ صحیح جگہ سے بحث شروع نہیں کر رہے۔ پہلے اپنا موقف معین کرو، تم اللہ کو مانتے ہو کہ نہیں۔ اللہ کو نہیں مانتے تو پہلے اس کے بارے میں بات کریں گے، آخرت تو بات آئے گی تیسرے نمبر پر۔ اب اگر اللہ کو مانتے ہو تو کیا اسے علی کل شیء قدیر مانتے ہو؟ کیا اسے بے کل شیء علیم مانتے ہو؟ وہی جو انگریزی میں اومنی پوٹنٹ اینڈ اومنیشینٹ، وہ ہستی جو سب قدرت رکھتی ہے، علی کل شیء قدیر، وہ ہستی جس کو ہر علم حاصل ہے، کل علم حاصل ہے، بے کل شیء علیم۔ اگر ان دو صفات کو مانتے ہو تو سارا تعجب جو ہے ہباء منصورہ ہو جائے گا، اب وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر تعجب کس بات پر؟ وہ ہستی ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، تو اس کے لیے اب تعجب کی بات کون سی رہ گئی کہ وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر سکے؟ یہ ہوگا صحیح دلیل کا استدلال کا رخ۔ اگر آپ الٹی گنگا بہائیں گے تو آپ بھی پھنس جائیں گے اور اس کا بھی وقت ضائع ہوگا، نتیجہ خیز گفتگو نہیں ہوگی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ چونکہ یہ مخاطب کون لوگ ہیں؟ وہ ہیں جو خدا کے منکر نہیں تھے، منکر نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ کو مانتے تھے۔ یہ تو آپ نے قرآن مجید میں بارہا پڑھا ہوگا، وہ کہتے تھے اللہ کو تو ہم مانتے ہیں، صرف یہ کہ اللہ کے ساتھ کچھ اور آلہہ کو بھی مانتے تھے۔ لیکن جب ان سے پوچھا جاتا تھا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اے نبی اگر آپ ان سے پوچھیں گے آسمان اور زمین کس نے بنائے،
لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ فوراً کہیں گے اللہ نے بنائے. فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر یہ مان کر اب یہ کدھر جا رہے ہیں؟ اگر خالق آسمانوں اور زمین کا وہی ہے تو مالک بھی وہی ہے، پھر رب بھی وہی ہے، پھر تو تمہیں ہر چیز ماننی پڑے گی. تو جہاں تک توحید فی الخلق کا تعلق ہے، توحید خالق، اس میں کوئی اختلاف نہیں تھا. کوئی ہوگا وہاں ایسا مادہ پرست بھی اور ایتھیسٹ بھی اور کوئی اس قسم کا بھی کہ جو منکر ہو اللہ کے وجود کا، وہ شاذ کا معاملہ ہے. الشاذ کالمعدوم، ویسے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ جو سور حوامیم ہے اس میں اس کا ذکر موجود ہے، ایسے لوگ اس وقت بھی تھے. لیکن یہ کہ وہ الشاذ کالمعدوم کے درجے میں جو مین بلک تھا ان لوگوں کا کہ جن سے قرآن مخاطب تھا، وہ اللہ کو مانتے تھے. جب اللہ کو مانتے تھے تو پھر اب دلیل آسان ہے. اللہ نے اسی لیے جواب میں فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ کمی کرتی ہے ان میں سے زمین، جو کیا کچھ کھا جاتی ہے، کس چیز کو تحلیل کرتی ہے، ہم خوب جانتے ہیں اور ہمارے پاس وہ ریکارڈ مکمل موجود ہے. اب وہ ریکارڈ اعمال کا بھی ہے، وہ ریکارڈ ان اجزاء ترکیبی کا بھی ہے کہ جن سے کسی انسان کا جسد بنا ہوا تھا دنیا میں، وہ بھی سب ہمارے پاس مندرج ہیں، موجود ہیں. لہذا ہمارے لیے قطعاً مشکل نہیں ہے کہ ہم دوبارہ ان تمام اجزاء کو جمع کر کے اور پھر انسان کو بنا کر کھڑا کر دیں. بل کذبوا بالحق لما جاءہم، اب یہاں جو بل آیا ہے دوبارہ، اس میں ذرا ایک عجیب کیفیت ہے کہ جو کلام کا جو اسلوب ہے اس سے ایک سامع پر اور اس کے مزاج کو سمجھنے والے پر اس کی ایک کیفیت وارد ہوگی. اصل بات یہ نہیں ہے، تعجب نہیں ہے ان کو، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں کہ تعجب کے قابل ہے یہ بات. اصل وجہ کیا ہے؟ یہ جھٹلانا چاہتے ہیں حق کو، ماننے کے لیے تیار نہیں. من پاپی ہے، ان کا جو دل ہے وہ مریض ہے، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. مانے تو پھر اس کے لوازم کو ماننا پڑے گا، آخرت کو مانیں گے تو سیدھے ہونا پڑے گا. اگر یہ مانے کہ نیکی کی جزا نیک ملنی ہے اور بدی کی سزا بری ملنی ہے تو لازماً انسان کو سیدھا ہونا پڑے گا. یہاں کے عیش چھوڑنے پڑیں گے، حرام خوری سے اللے تللے ہو رہے ہیں اس کو تو چھوڑنا نہیں. لہذا جیسے میں نے کئی مرتبہ مثال دی ہے کہ کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے، اسی میں عافیت سمجھتا ہے، حالانکہ اس سے بلی معدوم تو نہیں ہو جائے گی، بلی تو رہے گی، لیکن یہ اس کا ایک ریفلیکس ہے، ریفلیکس ایکشن ہے بے اختیار کہ آنکھ بند ہو جائے گی. تو یہ در حقیقت اپنے لیے ایک تحفظ ہے جو انسان غیر شعوری طور پر حاصل کر رہا ہے. انکار کرو آخرت کا، اس کو مانا تو پھر لینے کے دینے پڑیں گے، لالے پڑ جائیں گے، سیدھا ہونا پڑے گا، صحیح راستے پر چلنا ہوگا، حرام خوریاں اور غلط کاریاں چھوڑنی پڑیں گی. یہی ہے جو سورہ قیامہ میں آیا، چونکہ وہ ہمارے منتخب نصاب میں ویسے تو 29ویں پارے کے آخر میں جا کر آئے گی، کہ وہاں یہ فرمایا گیا ہے کہ در حقیقت ان کا جو انکار ہے اس کا سبب کیا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ. اصل میں انسان فسق و فجور کا عادی ہو چکا ہے، اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہتا ہے. اب جاری رکھنے کے لیے اسے قیامت کا انکار کرنا پڑتا. نہیں، یہ سب ڈھکوسلے ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جزا سزا نہیں، یہ پچھلی باتیں ہیں، اساطیر الاولین ہیں، یہ خام خواہ ہم پر دھونس جماتے ہیں. یہ بات کیوں کہہ رہا ہے؟ بل کذبوا بالحق لما جاءہم، در حقیقت تکذیب کی ہے انہوں نے حق کی. اب یہاں بھی یہ نوٹ کر لیجئے، کفر کے لفظ کی میں وضاحت کر چکا ہوں. تکذیب اصل میں اس سے اگلا درجہ ہے. دیکھیے، ایک بات آپ نے کسی سے کہی، اس کے دل نے گواہی دی کہ صحیح ہے، کسی وجہ سے وہ ماننا نہیں چاہتا تو اس نے اس گواہی کو چھپایا، یہ کفر ہے. اب اس نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو، یہ اگلا قدم ہے. یہ گویا کہ اب جارحانہ انداز ہے. ایک صرف انفعالی کیفیت ہے کہ حق کی گواہی جو دل سے ملی تھی، فطرت کی گہرائیوں سے آپ نے اس کو تسلیم نہیں کیا، اس کو چھپا دیا. یہ ایک جرم ہے. تکذیب دوہرا جرم ہے کہ اب آپ نے ڈھٹائی کے ساتھ یہ کہا، جس کی صداقت پر دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ صحیح ہے، اس کو اب آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہو. یہ ہے گویا کہ جب تکذیب کے مرحلے تک کوئی آ جائے گا تو اب گویا کہ یہ شخص آخری درجے کو پہنچ گیا ہے جرم کے. چھپا لینا بھی جرم تھا، کتمان شہادہ، اس کو جو سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع میں یہ لفظ آیا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ. اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا
کہ جو ایک گواہی کو چھپا لے جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے امانت کے طور پر. تو جب کسی انسان کا دل کسی شے کی صداقت و حقانیت پر گواہی دے دے تو اب یہ اللہ کی طرف سے ایک امانت ہے اس کے پاس. اب اس کا اظہار، اعلان، اعتراف یہ اس کا فرض ہے. چھپایا تو یہ کتمان شہادت ہے، یہ جرم ہے. اس سے آگے بڑھ کر الٹا حملہ کیا کہ تم جھوٹ کہہ رہے ہو تو یہ گویا کہ یہ جارحیت ہے، اور یہاں پہنچ کر وہ جرم جو ہے وہ دو آدشا نہیں سے آدشا ہو گیا. تو یہاں یہ لفظ آیا بل کذبوا بالحق لما جاءہم. اب حق کا لفظ جو ہے یہ میں سورۃ العصر پر جو میرا کتاب چاہے اس میں بھی میں نے بیان کیے ہیں. مولانا فراہی نے بڑی خوبصورتی سے بحث کی ہے تفسیر سورۃ العصر میں کہ حق کے معنی کیا ہے. حق اصل میں عربی زبان میں کہلاتی ہے وہ شے جو بالفعل موجود ہو، حقیقی ہو، وہمی اور خیالی نہ ہو. وہمی اور خیالی چیز کو باطل کہیں گے. دوسرے معنی حق کے کیا ہیں؟ جو شدنی ہے، اٹل ہے، ہو کر رہنی ہے، جس کا وقوع میں آنا بلا شک و شبہ، ہر شک و شبہ سے بالا تر ہے. اسی طریقے سے جو چیز ہونے والی نہیں ہے وہ باطل ہو جائے گی حق کے مقابلے میں. تیسرے یہ کہ جو شے انسان پر اخلاقاً واجب ہو جائے وہ حق ہے. والدین کے یہ حقوق ہیں اولاد پر، پڑوسی کے یہ حقوق ہیں پڑوسی پر. تو یہ حقوق کیا ہے؟ یہ وجوب اخلاقی ہے، وہ بھی حق ہے. اور چوتھی چیز جو شے عقلاً اور منطقی طور پر ثابت ہو رہی ہو وہ حق ہے. جو چیز جو ہے عقلاً اور منطقی طور پر ثابت نہ ہو وہ باطل ہو جائے گی اس کے مقابلے میں. اب یہاں یہ کس معنی میں آیا ہے؟ شدنی کے معنی میں. ایک تو یہ کہ دو معنی لے سکتے ہیں، جو شے واقعی ہے، حقیقی ہے، وہمی اور خیالی نہیں ہے. یہ کسی مجذوب کی بڑھ نہیں ہے، یہ کسی مرگی کے مریض کے دورے کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ حق ہے. دوسرے یہ کہ جس بات کی خبر دی جا رہی ہے قیامت وہ شدنی ہے، اس کا وقوع جو ہے اس کا قائم ہونا. جیسے کہ اس سلسلے کی آخری سورت شروع کہاں سے ہوتی ہے یاد ہے آپ کو؟ سورہ واقعہ. اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ. جب وہ واقعہ وقوع میں آ جائے گا تو پھر اس کو جھٹلانے والا کوئی نہیں ہوگا. آج تو یہ کہہ رہے ہیں کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا، کیسے اٹھا دیں گے، کیسے سب لوگ مر گئے، کھپ گئے، ہڈیاں ان کی گل سڑ گئیں، نخرا عظاما نخرا کنا ترابا. آج تو یہ اس طرح کی باتیں بنا رہے ہیں. ان کی جو زبانیں ہیں بڑی تیز ہیں، قینچی کی طرح چل رہی ہیں. لیکن اذا وقعت الواقعۃ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ الرافعہ. وہ وقت جو ہے، وہ واقعہ جو ہے وہ خافضہ بھی ہے، رافعہ بھی ہے. خافضہ خفض کے معنی دبا دینا، گرا دینا، رافعہ اٹھا لینے والی. کچھ کو دبا دے گی، کچھ کو اٹھا دے گی. جو اصحاب الیمین ہوں گے اور جو مقربون ہوں گے وہ ہوں گے جن کے لیے وہ واقعہ رفع کا موجب بنے گا. ان کی بلند جو شانیں ہیں وہ ظاہر ہوں گی، ان کے مراتب عالیہ کا ظہور ہوگا. اور جو اس کے منکر تھے اصحاب الشمال ان کے لیے وہ خافضہ ہے، ان کو یعنی دبا دینے والی. زمین میں ان کی نگاہیں گڑی ہوئی ہوں گی اور وہ عذاب میں جھونک دیے جائیں گے. تو یہاں فرمایا بل کذبوا بالحق لما جاءہم فہم فی امر مریج. اور اب وہ ایک ایسی چیز میں مبتلا ہو گئے ہیں. مریج کہتے ہیں ایک ایسی شے کہ جس میں انسان مخمصے میں گرفتار ہو جائے. یہاں ایک بڑا پیارا اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ مریج اے مضطرب من مرج، مرج الخاتم فی اصبعہ یمرج اے قلقہ. اگر کوئی انگوٹھی کسی کی انگلی میں پھنس جائے تو اس کو عرب کہتے ہیں مرج الخاتم، پھنس گئی ہے، نکلتی نہیں ہے ابھی. یہاں سے لفظ مریج مخمصہ، پھنس جانا. یہ ایک عجیب مخمصے میں مبتلا ہو گئے. وہ مخمصہ کیا تھا کہ اب کیا کہیں محمد کے لیے، کیا لفظ ہم تجویز کریں صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی شاعر کہتے تھے، کبھی ساحر کہتے تھے، کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی مسحور کہتے تھے، کبھی کہتے تھے کہ سچ تو بولتے ہیں، یہ معلوم ہوتا مجنون ہے، کوئی جنون ہو گیا انہیں، ہم جھوٹا تو نہیں کہہ رہے ان کو، لیکن یہ کہ ان کے اوپر آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، کوئی جن آ گیا ہے، یا ان کا جو ہے خلل دماغی کا عارضہ ہو گیا ہے. کبھی کہتے تھے نہیں جھوٹے ہیں. اب یہ جو ان کے مختلف اقوال تھے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ چور کے پاؤں نہیں ہوتے. اب جن کی کہ اصل میں ان کا موقف کسی عقلی دلیل پر قائم نہیں، لہذا ان کی کیفیت یہ ہو چکی ہے فہم فی امر مریج. اب وہ ایک بڑے مخمصے میں مبتلا ہو چکے ہیں. اللہ تعالی ہمیں ان مخمصوں سے اگر ہم میں سے کسی کے دل میں ہو نجات عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں توحید پر، آخرت پر اور رسالت پر ایمان جو ہے اس کو
اس ایمان سے ہمارے قلوب کو منور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میں ٹھیک 1.5 گھنٹے پہ اس درس کو ختم کر رہا ہوں۔